آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 23 صحابہ رضوان علیہ مجمعین اشعار کہتے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر لگتا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور پھر فتاوا سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جیسے اس وقت ایکو سسٹم نہیں تھا تو اب ایسا ایکو جس میں پتہ چل رہا ہے گانا ہے اور نئی نئی چیزیں ہیں، قرب قیامت ہے، اور ہو کی آواز وغیرہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے سنا. تھوڑا تو سننا پڑتا ہے، اور اس میں جو ہو اور ساتھ ایکو ایسا لگتا ہے گانا ہے، ناچنے کا دل کرتا ہے. یہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. اس میں شرائط بار بار بتاتے رہتے ہیں. جیسے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے بارے میں اشعار فرمائے، اور حضرت محمد منصور صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث سعود فیری کا، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت کے، اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. تو کبھی یہاں یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میری وہ ہے ہی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، یا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مرشدی دامت برکاتہم کے لیے ہے. تو الحمدللہ وہ کسی بھی لحاظ سے پڑھیں، لیکن ہے ہی نہیں میرے لیے. وہ اشعار ہی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہیں. لیکن اگر کوئی میرا نام بھی لے لے، ایک مثال ہے، تو میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس رب نے مہربانی فرمائی ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خیال جاتا ہے الحمدللہ. پھر یہ کہ ایک صاحب جو ہے وہ آئے والدہ کے پاس، ایک والد صاحب کے پاس گئے، ایک استاد جی کے پاس گئے، ایک شیخ سے گئے، الگ الگ وقتوں میں اپنا منہ کھولیے. کیا کیوں؟ کا سنت پہ عمل کرنا ہے. استاد جی آپ کا احسان ہوگا، منہ کھولیے. تو جب منہ کھولا استاد جی نے مٹی ڈال دی. کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ وہ سنت ہے، کوئی تعریف کرے تو منہ میں مٹی ڈال دو. محدثین سے نہیں پوچھا کون سی تعریف. اگر کسی طالب علم کی استاد تعریف کرتا ہے، اس کو اندازہ ہے اس میں تکبر آ جائے گا، دماغ خراب ہو جائے گا، تعریف منع ہے. اگر پتہ ہے کہ اور جوش میں آ جائے گا. اور کسی کی بھی کوئی تعریف کرے، کسی شیخ کی کرے، استاد کی کرے، شاگرد کرے، جو بھی تعریف ہے دنیا میں، الحمدللہ رب العالمین. پیارے شیخ نے فرمایا دیکھو قرآن پاک ہے بھائی، سب تعریف ہے اللہ کے لیے، تو تفصیل کا تو موقع نہیں. فرمایا کوئی بھی استاذ یا والدین تعریف کریں، ایک اولاد نیک اولاد ابا کچھ نہیں کہیں گے اس کی تعریف کے لیے، ایک اچھے نمبر لایا ہے کچھ بھی نہیں کہیں گے. تو فرمایا لیکن کسی بیان کرنے والے کی یا دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں کوئی تعریف کرے تو شیخ کو بھی پھولنا نہیں چاہیے اکڑ کے ساتھ. کیوں کہ 4 تعریفیں ہیں، 5ویں اگر کسی کو پتا ہو تو لا دیں گے. میں اپنے شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم سے، موجودہ شیخ الحدیث ترجمان اکابر لسان اختر، ان سے پوچھ لوں گا حضرت سے. فرمایا ہاں یہ صحیح ہے تو میں بیان کر دوں گا. فی الحال تو یہ 4 باتیں، 5ویں دیکھیے آپ اپنے طرف سے کر لیں کوششیں کر کے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرمائیں. نمبر 2 بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کرے. نمبر 4 بندہ بندے کی تعریف کرے. اللہ کی تعریف ہے یہ. میرے استاد بخاری شریف ایسی پڑھاتے ہیں، میں کیا بتاؤں، تو یہ تعریف اللہ کی ہے. جیسے موٹر سائیکل کوئی آئے، برانڈ نام نہیں لیتا، پہلے تو لیتا تھا لیکن اب نہیں لیتا، پتہ نہیں کوئی نیا آدمی بیان کہیں، یہاں تو ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن بیان ایک دوسرے کو بیچتے ہیں. کہے گا یار تو اس کا تو کمیشن ہے موٹر سائیکل والوں سے، تو اس لیے موٹر سائیکل کا نام نہیں لیتا. کوئی موٹر سائیکل کے لیے کہے کہ بھئی نیا ماڈل آیا اور روشنی بڑی اچھی ہے اس کی، اور پیٹرول کنزمپشن بھی اچھا ہے، بریک تو ایسی ہے کہ گاڑی گھوم جائے، ہاں جی، اور سینسر ایسے لگے ہوئے ہیں کہ برابر سے گاڑی گزر جائے چوں چوں کرتا ہے. تو یہ اس موٹر سائیکل کی تعریف ہے یا مینوفیکچر کی تعریف ہے؟ اس لیے تکبر نہیں آئے گا. بھائی طالب علم ماشاءاللہ ہر وقت ماشاءاللہ اچھے نمبر لے رہا ہے، تو عقل مند طالب علم ہوگا، ذرا تکبر آئے گا، اصلاح کرائے گا، کہے گا یا اللہ میرا کیا ہے، اے اللہ بچے کو ابا اگر لکھوائے اور اس کے بعد کہ شہباز کتنا اچھا لکھا، یہ لو 50 روپے ہدیہ کس بات کا، ابا نے لکھوایا. تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، قرآن پاک سب نیکیاں اللہ کی عطا، اکڑ کس بات کی. تو اس وجہ سے پھر عرض کر رہا ہوں، یہاں اتنا دور دور سے آنا، ان کو کیا اعتراض ہوگا؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی نے اعتراض کیا ہو، نہ کوئی باہر کا کوئی اعتراض میں نے سنا ہے. لیکن احتیاط، جیسے اشعار کے بارے میں شرائط بتاتے ہیں، تو یہاں کون ایسا بیٹھے گا جو ان باتوں پر کون اعتراض کرے گا؟ کون کا پیسوں لین دین ہے، مرد عورت کہاں ساتھ ہے، اشعار پڑھنے والا شرعی داڑھی والا ہے،
پیسوں کا لین دین نہیں ہے، فوٹوگرافی کا حرام معاملہ نہیں ہے. آج ڈاکٹرز کا جوڑ تھا، ان کا بیان تھا، ان کے لیے بیان تھا. باہر نکل کے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ بھی ڈیلیٹ، یہ بھی ڈیلیٹ، یہ بھی ڈیلیٹ، سب ڈیلیٹ کر دیا. ساری موبائل کو، غلط چیز کو ڈیلیٹ کر دیا. اب اس میں بیان کی کیا تعریف ہے بھائی؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. تو ہمارے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. حضرت مولانا مفتی یوسف عباس صاحب ہیں، استاد ہیں ہمارے جامعہ میں، درس نظامی کو بھی پڑھاتے ہیں اور تخصص میں بھی پڑھاتے ہیں. ان کے اشعار ہیں یہ. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سمجھیں آپ، یا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سمجھیں، یا مرشدی رحمت برکاتہ کے لیے سمجھیں. مائک آپ سیٹ کر دیجیے گا. بس ہے مفتی محمد صاحب. حضرت والا کے لیے جب یہ اشعار پڑھے جاتے تھے نا، بار بار دیکھتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور ماں منصور صاحب سے حضرت فرماتے اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرمائے. بھائی اللہ کی ستاری پردہ پوشی ہے جس نے عیب چھپائے ہوئے ہیں. مائک صحیح کر دیں. 6 سال کی عمر میں دین کی خدمت میں لگے ہیں ماشاءاللہ. کوئی ان سے پوچھے آپ کو کون کھلائے گا، کہے اب تک تو اللہ نے کھلایا، آگے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ سے کوئی بکرا تو نہیں مانگا، نہ صدقے کی بکری نہ صدقے کا بکرا ہے. جی مائک صحیح ہے، دیکھ لینا بھائی، میرے خیال میں صحیح نہیں، بس صحیح ہے. ان کے اپنے اشعار ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. جانے جہاں ہے مرشدی، جانے جہاں ہے مرشدی، دل ستاؤ جاں فشاں ہے مرشدی، نردبان آسماں ہے مرشدی. نردبان سیڑھی کو کہتے ہیں. نردبان آسمان کی معرومی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے کہ اللہ کو تلاش کرنے سے پہلے شیخ کو تلاش کرو. من جویم زی سپس راہ اسیر، پیر جویم پیر پیر. اللہ آپ کا راستہ بعد میں تلاش کروں گا، پہلے رہبر کو تلاش کروں گا. ایک ہی مصرے میں 4 بار فرمایا. تو بعض لوگ شیخ کو مقصود بنا دیتے ہیں، اب تو اس لیے کامیاب نہیں ہوتے. اور بعض لوگوں کی مراد قرآن پاک کے حساب سے یریدون وجہہ ہوتی ہے کہ مراد اللہ کی ذات ہے. یہ سیڑھی ہے، سیڑھی کے بغیر کہاں سے آدمی جا سکتا ہے؟ کوئی جگہ جانا ہے تو سیڑھی مقصود نہیں ہوئی، اللہ مقصود ہوا. جی نردبان آسماں ہے مرشدی، تیر کے حق میں کماں ہے مرشدی. حضرت مولائے روم فرماتے ہیں پیر باشد نردبان آسماں، تیر پرہ از کے گردد از کماں. پیر نردبان آسماں کی سیڑھی، بلندیوں کی سیڑھی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تیر کیسے اڑ سکتا ہے کماں کے بغیر؟ تو حضرت یہ خیال رکھیے گا کوئی جاہل کے اشعار نہیں ہے. رومی رحمۃ اللہ کی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم، احادیث مبارکہ کی تعلیم، اسی پر بیان پورا ہو جائے گا. ایک ہیرا ہے، اس میں 1 لاکھ کے ڈائمنڈز لگے ہوئے ہیں اور زمین پہ دھرا ہوا ہے. اڑنا ہے اس کو فضا میں، کیسے اڑے گا؟ اور جناب کمان چاہیے. اب وہ کمان تو ڈھیلی ہے اور سستی ہے. تیر کہتا ہے میں بڑا پنچایتی ہوں، میں کمان میں نہیں آؤں گا تو دھرے رہے، کمان میں نہیں آئے گا تو دھرے کے دھرا رہے. کمان میں آنا پڑے گا. اب میرے پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم دیکھیے. یہ تو رومی رحمۃ اللہ نے فرما دیا. پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ جتنا کمان زیادہ کھینچے گی نا تو تیر اتنا اڑے گا. تو شیخ وہ تلاش کرو جو شریعت سنت کا پابند ہو اور احسانی کیفیت اس میں زبردست ہو، تو وہ جب کھینچے گا تو اللہ کے عشق میں تیر اور اڑے گا. نردبان آسماں ہے مرشدی، تیر کے حق میں کماں ہے مرشدی. میر بزم اختراں ہے مرشدی. بزم اختراں تاروں کی محفل، میر امیر بڑا. میر بزم اختراں ہے مرشدی، بلکہ خود ایک کہکشاں ہے مرشدی. کہکشاں تاروں کی جھرمٹ، بلکہ خود ایک کہکشاں ہے مرشدی. یہاں پر صرف چند ساتھی نہیں، طلباء کو اگر ملایا جائے تو بہت سے ساتھی ہیں جن کے الگ الگ شیخ ہیں. تو ہر ایک اپنے شیخ کے بارے میں سوچ لے.
قلب ان کا حامل صدہا بہار، قلب ان کا حامل صدہا بہار، حاصل صد گل ستاہیں مرشدی۔ حامل صدہا بہار سینکڑوں بہاروں کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں اور سینکڑوں باغات کا حاصل ہیں۔ تین دریاؤں کا جاری فیض ہے، یوں ہی کب ہر دم رواں ہے مرشدی۔ تین دریا ہمارے حضرت شیخ کے مشائخ ثلاثہ۔ تین دریاؤں کا جاری فیض ہے، یوں ہی کب ہر دم رواں ہے مرشدی۔ پھول کی پتی سے زیادہ نرم خو، عزم میں کوہ گراں ہے مرشدی۔ پھول کی پتی سے زیادہ نرم خو، عزم میں کوہ گراں ہے مرشدی۔ با حیاؤ با وفاؤ با خدا، عشق کی ایک داستاں ہے مرشدی۔ با حیاؤ با وفاؤ با خدا، عشق کی ایک داستاں ہے مرشدی۔ کان تھے وہ اپنے مرشد پاس اور اپنے مرشد کی زباں ہے مرشدی۔ کان تھے وہ اپنے مرشد پاس اور اپنے مرشد کی زباں ہے مرشدی۔ بت کو چھوڑو آؤ مولا کی طرف، ہر گھڑی بس ایک اذاں ہے مرشدی۔ بت کو چھوڑو آؤ مولا کی طرف، ہر گھڑی بس ایک اذاں ہے مرشدی۔ عشق فانی کی حقیقت کھل گئی، حسن باقی کا بیاں ہے مرشدی۔ عشق فانی کی حقیقت کھل گئی، حسن باقی کا بیاں ہے مرشدی۔ ہے حدیث دیگراں لب پر مگر، محو یاد دل براں ہے مرشدی۔ حدیث دیگراں اوروں کی بات، یاد دل براں محبوب کی یاد ہے۔ حدیث دیگراں لب پر مگر، محو یاد دل براں ہے مرشدی۔ یاد ہے اب تک انہیں قول بلا، بلا جب ارواح سے سوال ہوا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جواب دیا تھا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ قول ہمارے حضرت کو اب تک یاد ہے، اس لیے بس ہاں ہی ہاں ہے مرشدی۔ ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے، یاد ہے اب تک انہیں قول بلا، اس لیے بس ہاں ہی ہاں ہے مرشدی۔ جن کے آگے گرد ہیں بازار صد، سینکڑوں بازار، معرفت کی وہ دکان ہے مرشدی۔ آب جو ان کو کہوں تو کیوں کہوں، تھوڑا پانی نہر کا پانی، آب جو ان کو کہوں تو کیوں بھلا، جبکہ بحر بے کراں ہے مرشدی۔ ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میرے سامنے اس وقت حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ ہیں۔ وہاں جا کر جو دیکھا وہ معاملہ الگ، یہاں دیکھا معاملہ الگ، اور چند دن سے حضرت کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور بہت زیادہ شوگر بڑھ گئی ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہ روزانہ 1-1 گھنٹہ واک کرتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال واک بھی نہیں کر سکتے، پیروں میں درد، گھٹنوں میں درد۔ رات کو بات بھی تو فرمایا آج دل چاہتا تھا تم سے دوپہر میں بات کروں، لیکن سر میں اتنا شدید درد، تھوڑا بولتا ہوں درد ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت کے لیے ایک بہت ہی قیمتی تیل ہے جو حضرت استعمال فرماتے ہیں، تو میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس تیل سے 5 منٹ فائدہ، پھر شدید درد اور گھٹنوں میں درد، کروٹ میں، کندھوں میں درد۔ خاص دعا فرمائے، اتنے اسفار 1-2-3 جگہ ہم گئے، کھڈے انچر بنچر ڈھیلے ہو گئے، اور میرے پیارے شیخ میرے مرشدی 8-8 گھنٹے کا سفر کر کے ایک بیان کر کے واپس۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کروڑوں جانے عطا فرمائے، حضرت کا سایہ تادیر ہم پر اللہ قائم رکھیں۔ اور حج کا بھی سفر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، حج کے بعد میں مسلسل حضرت سے عرض کر چکا ہوں پاکستان کا، تو فرمایا اچھا چلو پہلے یہ بتاؤ کتنے دن، میں نے کہا پورا مہینہ۔ تو ہنسنے لگے، میں نے کہا حضرت اس طرح اور شہروں میں بھی تو چلنا ہے، لاہور میں اب تک ڈنکا پٹا ہوا ہے الحمدللہ، مجھے پتا ہے نا۔ اسی طرح قاری حنیف جلندری صاحب، اتنی حضرت سے محبت کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مفتی محمد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فون کیا ہے حضرت والا دامت برکاتہم کو، پھر حضرت نے مجھے فون کیا کہ آج شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا فون آیا، بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں ماشاءاللہ۔ تو خوب دعا کرنی چاہیے، امت کا سرمایہ ہوتے ہیں اللہ والے، چاہے خاموش بھی ہیں کوئی ہمارے لیے تو کنو مع صادقین، لیکن صحت کے ساتھ خاموش بھی ہیں تو ٹھیک، باقی سوچتے ہی آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے کی طبیعت ناساز۔ اب جیسے ہی مدرسہ شروع ہوا وہاں پر تخصص وغیرہ سب ہے، لیکن ایک تخصص اور بھی ہے، تعلیمات اکابر رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین،
تو کمالات اشرفیہ سے حضرت نے چند درس دیے شروع میں ہی، پھر میں وہ بھی نہیں جا سک رہا ہوں، اور پتہ نہیں کون سی کتاب کا نام لیا تو مفتی فرحان ساتھ بیٹھے تھے، ابا رابعہ سے، فرمایا اللہ صحت دے تو رابعہ سے تخصص والوں کو بٹھا کر آدھے گھنٹے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظہ سناؤں گا، دعا کریں اللہ تعالیٰ کروڑوں جانے عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی، ظاہری بات ہے اتنا بدر کروٹ لیں تو درد شدید ہو جاتا ہے، سر میں اتنا سر درد ہو جاتا ہے۔ تو ابھی مفتی صاحب اشعار پڑھ رہے ہیں اپنے، اور میرا دماغ اور دل وہیں پر ہے، جس سے رات کو بات ہوئی تو پھر حضرت کو یہ جو خبریں ہیں اسرائیل میں جو ابھی آگ لگی ہوئی ہے زبردست قسم کی، اللہ تعالیٰ بسم کر دے۔ لاس اینجلس میں کسی بھی یہ یہودی سبق نہیں لیتے، ابھی وہ موقع نہیں ہے بتانے کا، ان پر ایسی لعنتیں اور بددعائیں ہیں اور ایسا اللہ کا عذاب ہے کہ لاس اینجلس سے بھی انہوں نے سبق نہیں لیا، اب اللہ نے یہاں آگ لگا دی۔ دعا کریں اللہ بسم کر کے رکھ دے۔ لاس اینجلس میں کون سی بمباری ہوئی تھی، کون سی کارپیٹ بمباری ہوئی تھی، پورا ہستی سے ہی اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ ان کے سب شہروں کو ہستی سے ہی ختم کر دیں۔ میں اخبار نہیں پڑھتا، یاد کرنے کا بتا دوں میں آپ کو، مجھے میرا بھتیجا اس نے بتایا کل، میں نے کہا بھائی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مسئلے ہیں، اللہ اگر ایسا ہی ہو ہم تو بددعا کر ہی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن پھیلاؤ نہیں اس کو بھائی، یہ بات غلط ہے کہ سنی سنائی بات کو پھیلانا۔ پھر جب گھر پہنچا تو خبریں ہی خبریں تھیں، سچی خبر ہے۔ تو حضرت دامت برکاتہم کو فون کیا، حضرت آپ خوش ہوں گے، مسئلہ یہ کہ پتہ ہی نہیں چل رہا بات سچی ہے یا نہیں، لیکن آپ کو بتا خوش تو ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا حضرت اس طرح اسرائیل میں آگ لگی ہوئی ہے، شہر خالی کرا رہے ہیں۔ کہا الحمدللہ مجھے تو صبح کے اخبار میں پتہ بھی چل گیا۔ پھر جو بددعائیں کی لائن لگائی ہے نا، ایسی ایسی بددعائیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی، اور ایسی ایسی دعائیں میں نے زندگی میں نہیں سنی۔ اور پھر میں دوسروں سے پوچھتا ہوں کیا خبریں ہیں بھائی، پھر میں نے حضرت کی خبر سنائی کہ کیا بات کرتے ہو، تو میں نے تمہیں کل بھجوائی خبر، میں نے مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ وہ کشمیر سے جو مقبوضہ کے جو جہاز آئے تھے یہاں بھجوایا، حضرت نے فرمایا اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے شیخ کو دکھاؤ، اور نیچے 2 لائن کی بددعائیں تھیں، میں سنبھال کے رکھتا ہوں، چاہے حضرت کی رائٹنگ نہیں بھی ہے لیکن دامت برکاتہم کا پیغام تو ہے نا۔ میں نے سمجھا میں بڑی بات بتا رہا ہوں، میں نے کہا حضرت اس طرح جہاز ہے، اس طرح پاکستان ایئر فورس بھگا کا، یہ تو میں نے تجھے بھجوایا۔ ہاں طبیعت ناساز ہے، ہنس رہے ہیں۔ پھر نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں کہ فرمایا تیرا فون آتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور کئی مہینے پہلے فرمایا خبردار 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 تیرا روز فون آنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد لک الشکر پروردگار، اور سب کے لیے دعائیں کراتا ہوں الحمدللہ، چاہے ساڑی اولاد ہو، چاہے ساڑا پیر بھائی ہو، چاہے ساڑھے روحانی مرید ہوں جناب، یا مرید نہیں بھی ہو، اللہ کے لیے جس سے ایک بار تعلق ہوا، جو بیان سنتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں ان کے، روزانہ سب کے لیے دعا۔ اور فرماتے ہیں اس طرح کہہ دیا کرو جملہ مقاصد حسنہ سب کے، اور کوئی خاص بات ہو تو پھر فرمایا کہہ سکتے ہو جی۔ ماشاء اللہ دیکھیں طلباء دوست آ رہے ہیں، تھوڑا ابھی سے ہی قریب ہو جائے نا تاکہ سب کو ٹھنڈک میں جگہ مل جائے، پیچھے نہیں دیکھنا، اور میں نے دیکھ لیا میرے پہ اعتماد کر لو آپ لوگ، کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے اس کے اندر پیچھے نہیں مڑو بھائی، آپ کا کوئی دوست نہیں ہے قریب آ جائیں، تشریف راوڑی دل تراشا کر لیں۔ ماشاءاللہ دیکھو کتنی جگہ بن گئی الحمدللہ، آنے والے کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہاں جی، آپ جو ان کو کہوں تو کیوں بھلا، جبکہ بہرے بے گراں ہیں مرشدی، پاس ہے ان کو شکستہ قلب کا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا خیال ہے، پاس ہے ان کو شکستہ قلب کا، یوں ہی کب نزدیک جاہیں مرشدی، مجھ سے ناکارہ پہ اتنی شفقتیں، مجھ سے ناکارہ پہ اتنی شفقتیں، آپ کتنے مہرباں ہیں مرشدی، نفرتوں کی دھوپ میں جھلسوں تو کیوں، الفتوں کا صاحباں ہیں مرشدی، نقش پا ڈھونڈوں تو کیوں میں غیر کا، میرے کارواں ہیں مرشدی، ہر کسی سے حال دل کیوں ہو بیاں، صاحب اپنے رازداں ہیں مرشدی، عشق رومی مجھ کو یارب کراتا، جبکہ تبریز زماں ہے مرشدی۔ اللہ تعالیٰ دوستوں کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرمائے۔ میں آگے کر لوں گا، آپ آگے نہیں کریں، اور میری ذمہ داری ہے آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بے فکر رہیں۔ میں حدیث پاک کا بھی بتاتا ہوں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کھول دیں بھائی اس کو مرنا تو تشریف فرمائے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جگہ بہت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہلتے ہیں، اب آئیے بیٹھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا
کہ جگہ تو بہت تھی، آپ اس طرح ہل گئے، فرمایا آنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے، تو آپ جو ہلے نا سنت پہ عمل کیا آپ لوگوں نے۔ جب میں کہتا ہوں آگے آ جائیں تو یہ ایسے مسکراتے رہتے ہیں۔ یہ مسکراہٹ بہت اچھی ہے جس میں دانت نظر آئے، یہ مسکراہٹ صحیح نہیں ہے جس میں یہ اس میں مزہ نہیں ہے، دانت نظر آئے تو مزہ ہے نا۔ ایک بیچارہ آدمی توتلا تھا، تو اس نے فوٹو کھینچ رہا تھا، پاسپورٹ کے لیے مجبوری تھی بیچارے کی، تو اس نے فوٹو کر کے اس طرح کر کے بھائی تھوڑا مت کر آئیے، تو سمجھا اس کو چہرے سے اندازہ لگ رہا ہے کہ مت کر آئیے یعنی استنجا چھوٹا کر کے آئیے، تو بیچارہ جو ہے نا وہ جا کر پتہ نہیں شاید چہرے سے پتہ چل رہا ہے اس کو، وہ جا کے واش روم سے ہو کر آ گیا، تو جناب پھر پوز بنا دے کر بھائی جان میں نے آپ سے کہا تھوڑا مت کر آئیے، تو بیچارہ پھر واش روم چلا گیا۔ مسئلہ کیا چہرے سے کیسے پتہ چل جاتا جب تو میں ٹینک خالی کر کے آیا ہوں جناب۔ پھر اس نے کہا بھائی صاحب مت کر آئیے، دماغ خراب کہ بھائی آپ مسئلہ کیا، آپ بار بار کیوں واش روم، جب تقاضا ہے نہیں تو پھر کہا بھائی جان یہ توتلا ہے، کہہ رہا ہے مسکرائیے، اور اس نے اتنا زیادہ مسکرا دیا دانت تک ایسے نکلا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ تو اس نے کہا بھائی ہم نے تو کہا تھا مت کرائیے، آپ تو حق دیے یعنی پخانہ کر دیا۔ تو اب یہ تو مسئلہ ہے نا، اللہ والوں سے ہمیشہ دور وہ ہوتا ہے جو بدگمانی کا مرض ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ والے کیا ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، شیطان بھی بدگمان ہوا نا کہ آپ مجھے سجدہ افضل کو غیر افضل سے سجدہ کرا رہے ہیں، شیطان مردود ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کل نہ بیٹو، حبوط اس نصول کو کہتے ہیں، شیخ اللہ رب العجم فرماتے ہیں کہ جہاں سے سفر شروع ہوا واپس وہاں جائے، اور وہاں شیطان سے فرمایا نکل جا مردود، ختم۔ اب شیخ اللہ رب العجم فرماتے ہیں کہ شیطان نے دیکھا کہ اللہ تعالی سے دور ہونے کا شارٹ کٹ نسخہ اور جنت سے محروم ہونے کا شارٹ کٹ نسخہ تکبر ہے، اور تکبر کی شاخیں غصہ، غیبت، اس سے بڑا گناہ بہتان، اس سے بڑا گناہ بدگمانی، اور تجسس، تو حسد، کینہ، بغض، غصہ جیسے بتایا، غیبت، سب تکبر کی شاخیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک اصلاح کی فکر کرتے ہیں، پورا نہیں بتاتے، تو جب تک وہ اصلاح ہوئی ہو جناب وہ شاخ پھر دوبارہ نکل آتی ہے۔ اگر ہم تکبر کا ہی علاج کرا لیں، آج جب یہ ڈاکٹرز آ رہے تھے، ایک بڑے ڈاکٹر اگر مجھ سے ملے کہ آپ کا ایک متعلقین ہے نا، اس نے مجھے بھیجا ہے آج بیان کے لیے، دو باتیں یہ اپنے شیخ کی عجیب بات بتاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے شیخ کی بھی کون سی بات ہے بھائی، ہم تو نقل چور، اصل تو قرآن پاک حدیث پاک کی بات ہے۔ اب حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ وہ مدرسہ ہے، ہم نے دیکھا تو پتا چلا نا، زبانی تو بہت سنا تھا۔ آپ بتائیے، آپ امریکہ کا وجود ہے سب نے تو نہیں دیکھا امریکہ، پھر کیوں اعتماد کرتے ہو؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو بات دل میں اترنی چاہیے۔ اتنا بڑا رقبہ ہے، 3 دن کے اندر 1000 سے اوپر داخلے ہوئے ہیں، 3 دن کے اندر، پچھلی بار 1 دن میں ہوئے ہیں، اس بار تھوڑے بڑھائے، داخلے بڑھا دیے تھوڑے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، سونے کی جگہ کہاں ہے، طلباء کی جگہ کے حالات کیا ہیں۔ ڈاکٹر عارف آپ بھی تھے نا، یہ بھی تھے، میں تو اوپر نہیں چڑھ سکا، 7ویں 8ویں منزل پر حضرت چڑھ گئے ماشاء اللہ۔ کسی نے کہہ دیا حضرت اوپر سے بڑا اچھا منظر آتا ہے، رات کا وقت ہے، حضرت چلو، میں نے حضرت میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا، مجھ سے پہلی منزل تک تو چلا۔ 5 اسٹار ہوٹل کیا بیچتا ہے، ایسے بیت الخلاء، کپڑے دھونے کی جگہ الگ، بیسمنٹ الگ۔ اب یہ بدگمانی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بدگمان ہوئے، فرعون بدگمان ہوا، ابو جہل ابو لہب بدگمان ہوئے، تو یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ قریب نہ آنے دو اور بدگمانی لگا لو، توبہ بھی مت کرو، نعوذ باللہ۔ توبہ کا کیا مقصد؟ آپ بھائیوں کے جھگڑے، ماں باپ کے ساتھ اکڑ، بھائی بہنوں کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، طلاق کی سب کی بنیاد دیکھو کہ بدگمانی۔ اگر کوئی عالم سے دور ہوا اللہ سے دور ہوا، کوئی اللہ والے سے دور ہوا اللہ سے دور ہوا۔ اب شیطان تو بڑا بدماش تو ہے ہی، لے ہے تو نفس کا غلام، کیونکہ نفس نے اس کو پٹی پڑھائی تھی، گدھا بنایا تھا، گدھے سے بھی پتہ نہیں کیا بنا دیا اس کو۔ اب وہ میری آخری سانس تک اور قیامت تک ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے تکبر میں ڈالے گا یہ کہ بھائی شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ میرے پیر بھائی ہیں، ہم دونوں کا تو بسا ہوتا تھا،
حضرت والا دامت برکات تم نے میں دونوں کو مانکا کرایا، اب تو پیر بھائی تھے. فرمایا میں نے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کو آج ملا دیا آپس میں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر ٹہل رہے ہیں، اب مستیاں ہو رہی ہیں. اب اگر میں اپنا پیر بھائی سمجھوں گا اور دوست سمجھوں گا تو مجھے تو اللہ نہیں ملیں گے. میں کیوں جھکوں بھائی؟ میں کیا بیچتا ہوں یار؟ شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول کا جب وصال ہوا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یاد رکھیے گا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے، حضرت شاہ اب رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں بہت گہرے دوست تھے، آپس میں مزاح تھی، اور حضرت والا پان لے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ستانے کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اس کے پان بھی آپ کھائیں گے نا تو میں دیکھ لوں گا آپ اتنا نورانی ہیں، میں آپ کے گلے سے دیکھ لوں گا پان نیچے جا رہا ہے. یعنی کہ حضرت والا اپنے سسرال کوٹلا میں تھے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے وہاں. دوستی کی بات کر رہا ہوں ابھی. ہمارے حضرت نے فرمایا آپ کیسے آ گئے یہاں؟ فرمایا پھول پور گیا تھا، تجھے نہیں پایا، غور سے سننا، تو اپنا پوٹلا لے کر میں کوٹلا آ گیا. بتائیے آپ بس میں مزاح وغیرہ، غور سے سننا. چاچا ماموں تائے حضرت کے بات ہے رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ بچے ہوتے ہیں نا آپس میں تو ایک ہاتھ بھی مار دیا. ایک مثال ہے پھپھی کی بیٹی ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں، اس نے ماموں کے بیٹے کو چپل مار دی، ہاسپٹل جا رہے ہیں جمال نور تھپڑ مار دی، جوتی مار دی. تو عمر ہی کم تھی بھائی. ہاں مفتی فرحان صاحب پتہ نہیں کیوں ہنس رہے ہیں، ابھی اور ہستی بڑھ گئی ان کی. اب ان سے پوچھو، ہمارے پوتے سے پوچھو، ہمیں نہیں معلوم دونوں باپ بیٹا کیوں ہنس رہے ہیں. حافظ شفقت کی ہنسی چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے کوئی بات ہے گھر کی جناب ہے جی. اب شادی ہو گئی دونوں کی آپس میں، اب بھی جوتا مارے گی نہیں. تو حضرت نے فرمایا بیعت ہو کے فرمایا حکیم اختر اب دوستانہ نہیں ہے. غور سے سنیے گا بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. شیخ اور مرید کا تعلق ڈاکٹر اور مریض کا تعلق ہے. 200 سے زیادہ آج ڈاکٹر جمع تھے، بڑے بڑے کنسلٹنٹ. الحمدللہ اللہ نے بیان کرایا کہ آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، آپ ہارٹ کے سرجن ہیں، آپ آنکھوں کا آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ ہنس رہے ہیں. اور دین ایسا سستا ہے کہ طالب علم بھی حقیر، جو جن کے قدموں کے آگے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور عالم بھی حقیر. حضرت کا سنا ہوا جملہ تھا، میں نے کہا آج ہم اس لیے دور ہوتے علماء میں اختلاف ہے. آپ ڈاکٹرز جمع ہو، آپ کا اختلاف نہیں ہے. ہارٹ کو چھوڑو، کوئی بھی فیلڈ لے لو، آپ کا اختلاف نہیں ہے. اب میرے پیارے شیخ کی بات سننا ذرا. فرمایا 97% کوئی اختلاف نہیں ہے، 3% اختلاف ہے. فرمایا پہلے 97 پر تو عمل کر لیں پھر آگے آنا. ارے 97 تو چھوڑو، 10-15 پر بھی عمل کرے گا راستہ صاف نظر آئے گا اس کو. نماز پہ اختلاف ہے، آپ بھی مدد کرو، اس طرح ڈاکٹروں نے مدد کی. بتاؤ سب میں نماز پہ اختلاف ہے، شرعی پردے پر اختلاف ہے، عالم بننے پر اختلاف ہے، داڑھی پر اختلاف ہے، ٹخنا مردوں کھولنے پر اختلاف ہے، روزے پر اختلاف ہے، تقوی پر اختلاف ہے، زکوٰۃ پر اختلاف ہے، وراثت پر اختلاف ہے. پھر کس بات پہ اختلاف ہے؟ اور زکوٰۃ تو دیو کھا نا، وراثت تو دیو. وراثت پر ابھی پچھلے دنوں یہ گولی مار کے ختم کر دیا، وراثت کیوں مانگی؟ پھر پہلے نماز پر کوئی اختلاف ہے، روزے پر کوئی اختلاف ہے، فجر کی نماز میں کوئی اختلاف ہے، وضو پہ کوئی اختلاف ہے. یہ تھوڑی ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک جعلی آدمی نے مسجد پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جناب وہ سردی کی رات تھی، پنکھے بند تھے، اس زمانے میں ایسی تھا ہی نہیں. خاموشی عشاء کی نماز میں تیسری رکعت میں جعلی آدمی کی ہوا سے کھل گئی، ڈز مار دیا، بم مار دیا کوئی آواز کے ساتھ، خاموشی. اب پتہ نہیں وہ کلاشنکوف کی گولی تھی یا آتش بازی تھی، یہ مجھ کو نہیں معلوم. 10 فائر مار دیا، نماز پوری کرا دی. اب یہ تھوڑا بہت مسئلہ تو ہمارا ہے بھائی. ایک بلوچ کھڑا ہو گیا، کہا واڑے استاذ پنچر ٹائر پر گاڑی کو منزل تک پہنچا دیا ہے جی. تو بھائی اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، بغیر وضو کی نہیں پڑھنی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحبان زیادہ ڈاکٹر تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، میں نے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. تو جس پہ اختلاف نہیں ہے وہ پھر ہنسنے لگے ایک بات پر، اس پر بھی ہنسے. میں نے کہا ایک آدمی ایسے نماز پڑھ رہا تھا گدی پر ہاتھ رکھ کر ایسے، تو کسی نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا بھائی جان پہلے میں ایسے نماز پڑھ رہا تھا سینے پر ہاتھ رکھ کر، ایک تھپڑ زور سے پڑا. کہ غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہو، درمیان میں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو. تو میں ناف اور سینے کے درمیان رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا، یا ایک تھپڑ اور لگا، یا دعا ترے دعا دوسرا تھپڑ لگا زور سے. کہ کیا نماز پڑھتے ہو، ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا بس اس طرح نماز پڑھو، ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دو، ناف کے نیچے خود ہی ہو جائے گا ہاتھ.
پھر میں ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے لگا. پھر ایک اگر یا دعا تیرے سلور یا تیرے جو بھی ہے تھپڑ زور سے لگی, زور سے کہا یہ کیا نماز کا طریقہ ہے, ہاتھ چھوڑ کے نماز کر. اب پتہ نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ہے, ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے لگا. پھر ایک تھپڑ لگی, لس یا جو بھی لگی تھپڑ ایک. اب میں نے سوچا بیٹا اب سیدھا سیدھا بدھی بچاؤ بس, اور کوئی راستہ نہیں ہے. کس چیز کا اختلاف ہے بھائی؟ آئیے اللہ والوں سے جڑیں. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم موجودہ شیخ لسان اختر ثانی ہے, غور سے سنیے گا. حضرت مجدد نے فرمایا شیخ سے تعلق جو ہے ڈاکٹر اور مریض کا تعلق ہے. میرے ساتھ ہوا ہے معاملہ, ڈائریکٹ ایکو کراؤ. میں نے کس چیز کا ایکو کراؤ بھائی؟ لیکن آگے تو میں نہیں بولا, یا ابھی خونی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ ڈاکٹر ہے نہیں جس نے میرا خون بہت نکالا ہے. میں نے کہا اچھا جیسے آپ کہتے ہیں ایکو کرا لیتے. شیخ کی نہیں چلی, مرید کی چل گئی. ایکو کرا لیا, آخر میں کلیئر, خاموں کا پیسہ سر پہ مار دی. میں نے تو کچھ نہیں کہا نا. سنیے آگے. وارے شیخ اللہ رب العجم رہا پیارے شیخ اپن کر دوں. حضرت نے فرمایا کہ شیخ اور مرید کا تعلق ایسے مجمع میں فرمایا ڈاکٹر اور مریض کا تعلق نہیں ہے. فرمایا غلامانہ ہے, غلامانہ. میرے اللہ نے دل میں ڈالا حکیم اختر جب دوستی تھی اب غلامانہ ہے. ہم نے اپنے آنکھوں سے شیخ اللہ رب العجم کو دیکھا ہے. حضرت شاہ ولی صاحب کی خدمت میں التحیات کی طرح ایک ڈیڑھ گھنٹے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے ہم نے. اور خیر حضرت کا مزاج تھا, ہمارے تو اتنی ہمت, ہمارے تو خیر پہلے بھی مسئلہ ہے. اسی طرح اتنے خط آتے ہیں, کتنے لوگ بات مانتے ہیں بھائی, اور کتنے لوگ خط لکھتے ہیں. اس لیے فائدہ نہیں ہوتا. بعض کو بدگمانی بھی نہیں ہوتی, سستی ہوتی ہے. بعض بدگمانی سے محروم ہو جاتے ہیں. شیخ اللہ رب العجم نے فرمایا کہ دریائے گاؤ جو ہے وہ دریا سے نکلتا ہے, اس کے منہ میں قیمتی ہیرا ہوتا ہے, اور وہ آ کے دریا کے ساحل پر ہیرا رکھ دیتا ہے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. بیٹھ جاؤ شاباش, بیٹھ جاؤ. دریائے گاؤ جو ہے نا وہ ہیرا رکھ کر چلا گیا. گھاس سوسن ریحان وغیرہ چڑھتے ہوئے آگے نکل گیا. اوپر بیٹھے تھے جویلرز, بیٹھے تھے کیچڑ کے مٹکے لیے ہوئے, انہیں ڈال دیا اس پر کیچڑ, اوپر جلدی اوپر چڑھ گئے. اب وہ دریائے گاؤ سوسن ریحان سب چڑھتا ہوا آ رہا ہے, اور کیچڑ کے بعد پہنچ گیا, ہیرا مل نہیں رہا. اس نے چیخنا شروع کیا, دیکھو بھائی دوست سو رہا ہے یا کتاب لکھ رہا ہے یا ڈائری لکھ رہا ہے, اٹھا دیں. ارے بابا ہن بھلے ملیا ہن بھلے ستا ہے چاچا, یہ کہڑو طریقو ہے, نکاح کریں یا تماجو دن سے ہوا سے یہ ستا ہے تمہارا سکھر میں پیادا ہے. ایک آدمی نے کہا یار زیادہ بات مت کرو, ٹرٹر مت کرو, ایک تھپڑ ماروں گا سکھر پہنچا دوں گا. کہ تھوڑا آستے مارنا, مجھے حیدرآباد اترنا ہے. تو ابھی سکھر آیا نہیں ہے, ابھی سے ٹن, ابھی اسی وقت آپ کا نکاح کروں, دیکھو کیسے آپ کو نیند آتی ہے. اور نوٹ گنتے ہوئے ایکڑو بٹے 4 5 6, ارے واہ واہ. اب مہمان ہے نا بھائی, ایک مہمان سو رہا تھا, خواب دیکھا کسی نے کہا 99 گولڈ بارس فار یو, 99 سونے کے بسکٹ تمہارے لیے. کہا بھائی اپن تو مہمان ہے یار, شو پورا کر بھائی. خواب میں وہ کہہ رہا ہے نہیں 99, وہ کہتا ہے نہیں بھائی 100 اپن پکا مہمان ہے چاچا, ہے گٹکا کھانے والا پچکاریاں مارنے والا. کہا نہیں گٹکی کھاتے کس طرح مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بیوی سے بات بھائی تو کیا بات کر رہا ہے, یہ تو انٹرویو بھی دینے جائیں گے جاب پر کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے, اب تو MBA بول رہا ہے, BA بول رہا ہے, کالے دانت ایسے کہ کیا عرض کروں. یہ ٹوتھ پیسٹ والے بھی بے ہوش ہو جائیں. سارے دنیا کے ٹوتھ پیسٹ لگا کر ان کو کراؤ پھر بھی کالے ہی دانت رہیں گے. اور بیوی سے کہیں گے تمہارے دانت مجھے موتیوں جیسے چاہیے, تو اس کو بھی گٹکا کھلا دے, سوپ تیری طرح موتیوں والے دانت ہو جائیں گے. بھائی کیا ہے, اللہ معاف فرمائے. یہ ذکر کیسے کرے گا, دعا کیسے, کیسے آپ بتاؤ یار خود. اور ذکر بھی نہیں کر سکتا, دعا بھی نہیں مانگ سکتا, ماں باپ سے یہ بات نہیں کر سکتا. اور باپ ڈانٹے سیدھے بات کر دعا کے لیے, پھر تھپڑ ماروں گا, پتا چلا سارا پچکاریاں نیچے آ کر گرے گی ساری. یہ کون سا طریقہ؟ پان دے وہ کپڑے دھبے لگے ہوئے ہوں گے پان کے. میرے شیخ بھی موجودہ پان کھاتے ہیں, میں نے بھی بہت کھائے پان, میں نہیں پان کھاتا. لیکن کیا حضرت والا تمباکو استعمال نہیں کرتے, چھالیاں بھی استعمال نہیں کرتے, بس پان میں تھوڑا سا اتنا سا وہ لے لیا, چونا لے لیا اور چبا کر ختم کر دیا, بس ختم. اب کیونکہ ہم بھی نہیں پان کھاتے الحمدللہ, اللہ کے کرم سے. پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے, پتہ گٹکے والا تو پان کھایا ہی نہیں. اب میرے مرید مجھ سے کہتے ہیں شیخ آپ نے پان نہیں کھایا, گٹکے والا جمیا ہی نہیں. شیخ تم پان کھاؤ, ایسا بیان ہوگا رات کو نیند بھی تمہاری غائب ہو جائے گی, تو پھر فائدہ کیسے پان کھانے سے.
آج پان کی یہاں پہ رکھوں تب پچکاریاں بھائی جان تھوڑا تھوڑی کیا عجیب مسئلہ کس کے اندر گھسا ہوا ہے آدمی کیا پان کے پان کیا مسئلہ ہے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ معاف. یہ تو شکر ہے میں نے ان کی بات مان کر گٹکے والا پان کھایا ہے نہیں, ورنہ مولوی فرحان کی دو والدہ نظر آتی مجھے. ظاہری بات ہے جو چرس اور بھنگ کا معاملہ ہوگا اس کا تو یہی معاملہ ہوگا. ہاں بھائی کھولتے رہو یار, پکا کھولتے رہو بند کرتے رہو. بہرحال حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ کے لیے پیارے شکریہ دعا کریں. تو اب میرا حضرت سے غلامانہ ہے, حضرت ہنسائیں ان کا احسان ہے, میں حضرت کا حضرت ایک لطیفہ ہے. اب یہ کون سی طریقہ ہے؟ جب حضرت سے میں نے عرض کیا حضرت ڈاکٹروں کا جوڑ ہے تو آپ دعا فرمائیں بیان کے لیے. کہا بھائی تیرا بیان تو آپریشن والا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں حضرت الحمدللہ جب سے آپ نے نصیحت فرمائی ہے تو ابا کا مضمون بھی ہوتا ہے, آپ نے خود فرمایا آخر میں تھوڑا آپریشن کر لوں. اور ڈاکٹر جو آئے ملے گا میں بے ہوش کرتا ہوں, اینستھیسین ہوں میں نے کہا ہمارے حضرت نے اینستھیسیا دینے والے کا نام رکھا ہے ڈاکٹر ہوش ربا, آپ ہوش اڑاتے ہیں. اس پر ایک بات عرض کر رہا ہوں, فوراً نصیحت. پیارے شیخ فرماتے تھے بھائی آپریشن جو ہے وہ ہوش میں نہیں ہوتا, بے ہوش کرنے کے بعد آپریشن ہوتا ہے. اللہ کی محبت سیکھ اور اس محبت سے گھر متعلقین جو بھی انہیں اللہ کی اس میں محبت سے ان کو بے ہوش کر پھر ہوش میں لا ان کو. ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں, وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. گناہ تو حضرت ہمارے دامت برکاتہ کیا گناہ کے لیے بیان نہیں فرماتے کیا, غیبت کے لیے بیان نہیں فرماتے کیا؟ حضرت پر ہماری حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ تھا. ایک بزرگ نے 90 سال اللہ کی معافی کا ذکر کیا, بیان کیا اور انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا بس میں تو پریشان تھا, ایک آواز آئی تو نے 90 سال تک میرے مایوس بندوں کو مجھ سے جوڑا رحمت کا مضمون بتا کر, تو کیا تجھے اب ایسے ہی چھوڑ دوں, جا جنت میں چلا جا. ایک بزرگ نے 70 سال اللہ کی محبت کا بیان کیا اور ایک بار دوزخ کا بیان کیا. جنازے نکل گئے 2-3, آواز اس نے سنی کہ میری محبت اور معافی اور درگزر کیا صرف 70 سال کے لیے ہے؟ تو بھائی یہ بھی سیکھنا ہے نصیحت کا معاملہ. میں بدگمانی پر عرض کر رہا ہوں کہ دریائے گاؤں کی ہیرا تلاش کرتے کرتے ہیرے کے پاس آیا, کہ یہ تو کیچڑ ہے اس میں کہاں سے ہیرا آیا؟ پھر ایسی ٹکریں ماری ہیں درختوں کو اس نے چیخ کر کہ حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو تاجر تھے ان کے کپڑوں سے کچھ نکلنے لگا ہے جی, کپڑے ناپاک ہو گئے. پھر اس کے بعد داریا گاؤں چلا گیا تو ہیرا لے کر ایسے بھاگیں گے, استنجا بھی نہیں کیا جا کر. تو نسبت کا ہیرا اللہ والوں کے دل میں ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں میں نبوت کا ہیرا ہوتا ہے. بدبختوں نے نہیں پہچانا, چاند کے 2 ٹکڑے کے بعد بھی نہیں پہچانا. کتنے معجزات, 1000 سے زیادہ معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. اور یہودیوں کی تاریخ دیکھو, بدبختوں کی 40 ان کی برائیاں, کتاب ہے 40 برائیوں کے نام سے, آپ دیکھ لو آپ کہ ہر وقت بھائی ان کو بٹھاؤ نا, ان کی اولاد کہاں ہے بھائی, بٹھائیں. اور نماز پڑھ رہے تھے 2 بچے یہاں سے نکلے, میں نے پہچان لیا, ان کا رنگ دیکھ لیا تھا میں نے. یہاں سے ان کے بچوں کو سمجھاؤ بھائی, نمازیوں کے آگے سے نکل گئے, سنتوں کے بعد پہلے نکل جاتے. بہرحال غور سے سننا میرے بھائی, جو بھی محروم ہوا ہے نا بدگمانی کی وجہ سے محروم ہوا ہے, اب وہ ہیرا موجود ہے. اب بھائی شیخ کی 2 آنکھیں, میری بھی 2 آنکھیں, ناک دل سب ایک ہی تو ہیں. لیکن میرے شیخ شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مرشدی دامت برکاتہ, قسم خدا ان کے جوتیوں کا صدقہ ہے. ہمارے تو ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہے, میں تو الحمدللہ چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں. تو یہ ہیرا جو ہے دل میں نسبت کا ہیرا, اس سے حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے, میرے دوست سن لیں کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, حضرت فرماتے تھے ترجمہ مفہوم, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو, میرے پیارے بنو, سچوں کے ساتھ رہو. بہت سے طلبہ نئے, میرے دوست اس سال نئے بہت طلبہ میں دیکھ رہا ہوں, فرمایا اس آیت کو بھائی موبائل اندر بند کرنا خدا کے واسطے یار, یہ شوشو پڑھو, ڈانٹ سے بچ گئے آپ. پہلی دفعہ آئے ہیں شاید لگتا ہے آپ, ورنہ اب تک موبائل ابھی غائب ہو چکی ہوتی. ایمرجنسی ہے, باہر بات کر لیں. آپ دین کا کام تو نہیں کر رہے, دنیا کا کام کر رہے ہو. آپ کتنا بڑا گناہ ہے. اگر دین کا کام کر رہے ہو فتوا لو, آپ جائز نہیں کر رہے. آپ ڈپٹی ڈائریکٹر آتے ہر بیان میں کے الیکٹرک کے, وہاں بیٹھتے ہیں, وہاں ایک اور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ایمرجنسی, وہ بیٹھے ہی وہاں ہوئے ہیں. جیسے ہی ضروری میسج آیا باہر, ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے PhD گولڈ میڈلسٹ, اٹھ کر آئے کہ خالہ کا انتقال ہو گیا ہے حیدرآباد میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی طریقہ ہے کہ بیان کے اندر موبائل کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. امیگریشن پر کھول کر دکھاؤ, FIA کے کاؤنٹر پر کھول کر دکھاؤ, بورڈنگ پاس پر کھول کر دکھاؤ. آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے ID کارڈ کے لیے, پاسپورٹ کے لیے, ڈپٹی ڈائریکٹر نے بلایا, وہاں پر دکھاؤ.
سیس کے ریٹرن میں گڑبڑ ہوئی ہے، شوکاز آیا ہے، وہاں جا کر دکھاؤ، انکم ٹیکس میں جا کر دکھاؤ. یہ کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اتنا بڑا غلطی؟ آپ پہلے جیسے میں ہوں، میں تو خانقاہ میں حضرت والا سے عرض کیا، حضرت آپ فرماتے ہیں قریب بیٹھو، بابا کی طبیعت ناساز ہے، الحمدللہ بابا کی اجازت سے وہاں بھائی ہیں حافظ ڈاکٹر شفقت ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم شاید فون کریں، ایسی طبیعت بھی نہیں ہے. فرمایا بیٹھو میرے سامنے تم اپنے فون کو اپنے سامنے رکھو. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی فالتو میسج بھی نہیں دیکھا. فالتو مطلب ان کا ہوگا اصلاح کا، کہ میں بھی تو اپنی اصلاح کرا رہا ہوں. اللہ کے گھر میں موبائل ہر وقت، بس موبائل. اس موبائل نے اللہ سے کتنا دور کیا ہم نے. آنکھ کھلی نہیں ہے موبائل، اس وقت تو استغفار کرنا ایک بار. کیا ہے بھائی آیت مبارکہ حافظ صاحب، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ہم تو تہجد گزار نہیں ہیں، لیکن جب اٹھے اور توبہ کیا ہمارا بھی شامل ہو جائے گا اس کے اندر. ہم تو موبائل میں لگے رہتے ہیں. ہمارے جیسے کہ تو آنکھوں میں دوائی ڈلتی ہے، پھر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ کس کے میسج ہے. میرا تو کوئی بزنس کا مسئلہ بھی نہیں، جاب کا بھی مسئلہ نہیں، دینی مسئلہ ہوگا. اللہ کا نام ڈلیں اور پھر میسج کر رہے ہیں، بیان کیا سمجھ میں آئے گا. ابھی جماعت آئی تھی، آتی ہے جماعت تو میں کہتا ہوں بھائی کھانا ساتھ کھائیں گے ایک وقت کا. یہاں جو جماعت آتی ہے ہر کھانا ساتھ چلے گا، یہ نہیں کہ آپ وہاں کھائیں آپ یہاں کھائیں. ہماری پہلی شرط یہ ہوتی ہے. حضرت ڈاکٹر نشاد صاحب دعوت برکات وہ ہنسنے لگے، بھائی شفیق صاحب ہنسنے لگے، وہاں ضیاء الحق صاحب مقیم رائیونڈ کے، کہ یہ بالکل اچھی شرط ہے یہ. بھائی آپ کا کب سامان نہیں کھلے گا یہاں پر. تو یہ جماعت آئی تھی ڈیفینس کلفٹن سے، اور بھی 20 لوگ آ گئے تھے. پھر بیان تھا اتوار کا. دو کرسیوں کے بیچ میں ایک بیٹھا ہے نوجوان، کٹ کٹ کر رہا ہے. میں نظر پڑ گئی، میں کیا کرتے ہو یار، آپ ایگزام دے رہے ہو اس وقت موبائل کھول کر دکھاؤ. کینسل کرتے، پرچہ نہیں کرتے، آپ کو باہر نکالتے نہیں نکالتے. آج بھی ڈاکٹر کا جوڑ ختم ہوا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحبان سن لیں آپ، حضرت مفتی عبدالسکھروی صاحب دامت برکاتہم کتاب ہے ہمارے 3 گناہ، اس میں ایک گناہ پانی کا اسراف، ایک گناہ پہلی صف میں بچے کھڑے ہیں ان کو اپنے بابا کے ساتھ کونے میں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن بابا تو ہے ہی نہیں. عدنان اندر آ جاؤ، اس طرف جگہ ہے بھائی، عدنان اندر آ جائیں. اب یہ بچہ پہلی صف میں کھڑا ہے والد صاحب کے ساتھ یا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. اب آیا پیچھے کے، جب نماز نہیں ہوتی، آپ کے مفتی اعظم میں نماز نہیں ہوتی، ہم خود کیوں نہیں آتے پہلی صف میں؟ پھر دوسری صف میں، تیسری صف والوں نے ان کو نکال دیا. ہوتے ہوتے آخر میں کون جمع ہوں گے بھائی؟ بتاؤ بھائی کیا کریں گے؟ ان کو مارتے ہو، گناہ کرتے ہو. تیسرا اللہ کے گھر میں دنیا کی بات کرنا. فرمایا ایک حدیث پاک ایک جانور حریش نکلے گا قیامت کے دن، پیر یہاں ہوں گے، سر کھوپڑی آسمان پر ہوگی. کہاں ہے سود خور ہڑپ، کہاں ہے بے نمازی ہڑپ، کہاں ہے وہ جو اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ہڑپ. اور 2 اور اعلان کر کے دوزخ میں لے جائے گا. کیا موبائل نے ہمارا جینا ہی ہم سے چھین لیا ہے؟ ایک دن تو ملتا ہے اور اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے ایک دن کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اب ایک کو منع نہ کروں دوسرے کو منع کر دوں تو کیا ہوگا بھائی؟ سبھی موبائل لے کر بیٹھے رہیں، پھر ہمارا تو دل پہلے ہی حلق میں آ جاتا ہے کہ وہ فوٹو نہ کھینچ لیں. اب وہ نوجوان اب تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ یار کرسیاں پہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، وہ چپ بیٹھے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ فوٹو کھینچ لے. وہ تم آرام کام کر لے بھائی، آپ کی مرضی آرام کام مسجد کی، ہمارے باہر کرو، ہماری فوٹو مت کھینچو. بد دعا دیتے ہیں پھر، ورنہ بد دعا نہیں دیتے. یہاں معاملہ الٹا ہے. وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم کے اللہ عمر میں برکت دے، ان کو بھی اللہ صحت دے. کسی نے فوٹو کھینچ لی، خط جاری کیا انہوں نے کہ گریبان قیامت ان کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا. جب میں نہیں کھنچوا دوں کیوں چھپ کر فوٹو کھینچا؟ کیا نام ہے مفتی صاحب کا انڈیا کے؟ حضرت مولانا احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم مکہ شریف میں ملے، محبت کرتے ہیں. ان کے خادم نے خط بھجوایا کہ میری تصویر کسی نے کھینچ لی اور ہندوستان کے اخبار نے شائع کی. جس نے وائرل کی، جس نے میری تصویر نکالی، سب ڈیلیٹ کر دیں ورنہ قیامت کے دن آپ کی گردن ہوگی. یہ کبھی بد دعا دیتے ہیں کیا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو زبردستی تھوڑی ہے کوئی. لیکن خدا کے واسطے اللہ کے گھر کے اندر آداب تو سیکھو بھائی. مفتی اعظم ہماری سمجھ کو چھوڑو ایک طرف، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سے آپ منگا لیں کہ مسجد کے آداب کیا ہے. اللہ کا گھر ہے، سوچو تو صحیح. میں نے تو انکم ٹیکس کی ٹٹو قسم کی مثال دی ہے. تو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے کا گھر ہے بھائی. میں نے تو یہ مثال بھی نہیں دی کہ منسٹر کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس، سینیٹر کے پاس، بادشاہ کے پاس ایسا کرو گے آپ؟ اس کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسا کرو گے؟ میں نے مثال بھی نہیں دی، اب دے رہا ہوں. اب سارا مضمون ادھر ادھر ہو جاتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. پورا دھیان موبائل کی طرف ہوگا، کدھر بیان کی طرف دھیان جائے گا؟ ایمرجنسی ہے، میں تو منع نہیں کر سکتا. آپ ایمرجنسی میں بھی آئے ہو، آپ کا ثواب زیادہ ہے. آپ آئے ہو کہ بھائی کوئی ایمرجنسی ہے مجھے فون کر دینا، میسج کرنا، میں آ جاؤں گا، تو بھائی پھر تھوڑا دور بیٹھے. اور ایمرجنسی میں کوئی ہاں نہ کر دیا وہ بھی منع نہیں ہے. ایمرجنسی میں فوراً آ رہا ہوں، دیر نہ ہو جائے اتنی دیر میں، کوئی منع نہیں ہے.
اس لیے اس کا پھر فکر رکھیں بھائی، جس طرح میں نے حضرت والا سے عرض کیا تھا، اور میں ٹھیک ہے. اب یہ آئے ہوئے مسقط سے، پچھلی بار بھی کچھ پھر بس پہلے آئے تھے، نئے مسلمان ہیں کہ مجال ہے کہ موبائل کو ہاتھ لگا کر بیٹھ جائیں، حالانکہ ان کو وہاں پر بہت بڑا ان کا جاب ہے وہاں. خیر میں بدگمانی پر عرض کر رہا ہوں. اب اس پر ایک مثال دیتا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پیارے شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو یہ بھی حضرت سے سنا، دریائے گاؤں کا معاملہ سنا. تو فرمایا اس آیت مبارکہ کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. اور کیسے بنو گے؟ وہ کونوا مع الصادقین. غور سے سننا، حضرت والا کو میں نے بتایا تھا ٹیلی فون پہ، دامت پر کا قوت خوش ہوئے. فرمایا دوبارہ اپنے آواز میں مجھے بھیجو. یہ بات مجھے ذہن میں ہی نہیں کیا کہ اس آیت مبارکہ کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے حصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے ہیرے کے حصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں. آج کوئی صحابی بن کر دکھائے، رضی اللہ عنہما، کوئی رضی اللہ عنہ بن کر دکھائے ذرا. سیاستہ کی سب کتابیں صحابی جملہ ہی صحبت سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیخ دیا ہے، اللہ کا احسان ہے. اگرچہ ہم یہاں ہیں لیکن تعلق مع اللہ کے واس کی ایک بات بتا رہا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط آتے تھے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر جواب دیتے تھے، زیادہ تر. حضرت کا صحت مبارک، پھر اتنا رش لوگوں کا، تو آخر میں تو میرے پاس خط زیادہ آتے تھے. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچھے خاصے خط دیتے تھے، خاص اپنے پاس رکھتے تھے. ایک خط آیا جیل خانے سے. کتابیں الحمدللہ حضرت والا کی نصیحتوں سے خوب تقسیم ہوتی تھیں، ابھی بھی ہوتی ہیں. اس میں لکھا تھا کہ میں پھانسی کا مجرم ہوں، مجھے پھانسی لگنے والی ہے. اے اللہ والے، آپ کی کتاب مجھے استغفار کے ثمرات فضائل توبہ ملی، اس میں 100 قتل کے مجرم کو بخاری شریف کی حدیث پا کے بھائی دیکھنا بچے کہاں جا رہے ہیں، واش روم تو واش روم بھی کوئی ساتھ کر دو. جس طرح وہ سعودی عرب میں حج کے درمیان وہ بس میں کہا تھا ایک کنڈکٹر نے، عرب نے، تم پاکستانی پانی پیشاب پانی پیشاب. ایسی ڈانٹ لگائی، گرمی، اور اس وقت کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں تھا. یہ مجھے دیکھے، میں ان کو دیکھوں، پریشان، کیا کرے، پانی نہ پیے تو حالت کیسی ہو رہی ہے. اس وقت اے سی کا بھی وہ معاملہ نہیں تھا. تو اب وہ ایسا تڑی اس نے ڈانٹ کے، تم پاکستانی پانی پیشاب پانی پیشاب. اب سب سہم کے بیچارے بیٹھ گئے، یار عرب ہے، کیسے اس کا دل دکھائے بھائی. اچھا اس کے بعد جب وہ پاسپورٹ وغیرہ سب ہو گئے تو یہی صاحب کہتے ہیں ڈبل ہے استاد، سنگو گیا، چلو استاد. اب سب دیکھ رہے ہیں عرب سے بلوچ کیسے بن گیا بھائی. تو آج تک دماغ میں 88 کی بات ہے، لیکن ایسا زور سے ہاتھ مار کے ڈبل ہے استاد، چلو بھائی. ایک بس میں اسی طرح معاملہ تھا جیسے میری عربی ہے، سب طلبہ میری عربی سنیں گے، طلبہ کرام میری عربی بھی سمجھیں گے، ٹھیک ہے. یا ایھا المجھر لا دبنبن عند الکان انا غریب لیس مچھردانی ہوں. کہاں سے سیکھا؟ شیخ العرب العجم کے پاس. بنگلہ دیش سے حضرت خادم آتے تھے، وہ عالم تھے. کہ حضرت والا عالم ہیں، کہ حضرت والا میں مچھروں کے سامنے بھی تقریر کرتا ہوں. خیر میں آپ کو اپنی عربی بتا دیتا ہوں جو ان کو پتا تھی. اور بس جا رہی ہے تیز مکہ شریف سے مدینہ شریف. تو میرے جیسا کوئی بیٹھا تھا، بس بہت تیز تھی، آگے کچھ آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا. تو اس نے کہا یا شیخ موت موت. اس کو سنجا کا تقاضا ہوا چھوٹے والے کا، کہا یا شیخ موت موت. میرا جیسا تھا نا بھائی. تو آگے اس سے عرب نے سمجھا یہ ڈر رہا ہے، تیز چلا رہا ہے، کہا واللہ لا تموت، تم نہیں مرے گا، فکر نہ کرو. وہ چلا یا شیخ موت موت، کا واللہ لا تموت، تم نہیں مرے گا تم. کہا یا شیخ. وہ شیخ الحدیث صاحب ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ. آج بتا رہے تھے کتنے برس سے بخاری پڑھا رہے ہیں، 26واں سال شروع ہوا. ترمذی شریف 35 سال سے یہ زندگی ہے. میرے اجازت یافتہ بھی ہیں. ابھی 1 منٹ کا بیان کرا دیں آپ ان سے، میں آپ لوگوں کو سب کو مٹھائی کھلاؤں گا. آج آئیں گے آپ؟ ہاں 1 منٹ کا صرف بیان کا سوال ہے بابا. مجھ سے کہتے ہیں کوئی مائک میرے آگے رکھتا ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے سانپ مجھے ڈھس رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ جامعہ احمدیہ میں کیسے پڑھاتے ہیں؟ کہا وہ طلباء اتنے نہیں ہیں، خود پڑھاتا ہوں میں ان کو. طلباء زیادہ ہو گئے تو کب میں دوسرے مدرسے چلا جاؤں گا. یہ تو عجیب معاملہ ہے ان کا بھائی. بہرحال جی وہ لا تموت پہ ہم رکے ہوئے تھے نا، ابھی بیچ میں اسٹاپ پہ گاڑی آ گئی ہوگی. بہرحال پھر اس نے آخری چیخ ماری، شیخ موت موت. واللہ لا تموت. وہیں ترائی کر لی بس کے اندر ہی. یہ بدگمانی کا مرض. پچھلے دنوں عورتوں کے بارے میں بیان ہوا تھا، اور پھر عرض کرتا چلوں حضرت میں آج بھی ڈاکٹرز کے سامنے میں یہاں پر 8 چیزیں لایا تھا 1.5-2 دن سے کہ یہ بیان کرنا ہے اللہ کی توفیق سے.
ایک بیان بھی نہیں ہوا اس میں سے، ایک شاید حدیث پاک بیان ہوئی جو اللہ بھیجتے ہیں۔ ابھی بھی میں یہاں پر 3 اور 3 6 اور 3 9 10 چیزیں لایا ہوں، ایک بیان بھی اب تک نہیں ہوا، کیونکہ اصل مقصود بیان تو ہے ہی نہیں۔ اصل مقصود تو اللہ کو خوش کرنا ہے، کونوا مع صادقین ہے۔ میرے رب کا احسان ہے، اس نے اتنے نیک لوگوں میں مجھے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ادب سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، جبرائیل سے پوچھ کے دوں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دفعہ 70,000 حجابات کے پیچھے سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور ناپسندیدہ جگہ مارکیٹ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور میری بہو بیٹیوں، جو آپ مارکیٹ میں جاتی ہو آپ محرم کے بغیر، اور نصیحت کبھی مجبوری میں یہ کہ 3 خواتین ساتھ چلی جائیں، ٹھیک ہے نا، جن کو دین کی سمجھ ہو، لیکن وہ الگ الگ دکان پر ہیں، وہ تو بات تو وہی ہو گئی گڑبڑ۔ اب دیکھیے جو حضرت والا کی تعلیمات پیارے شیخ نے سکھایا، میں اپنے گھر والوں کی فکر کروں، اب میری بہو بیٹیاں خود بھی فکر کریں۔ آپ کی ڈیمانڈیں اتنی زیادہ ہیں، آپ کی میچنگ اتنی زیادہ ہیں، آپ کو ایک چیز لینی ہے، آپ 10 جگہ جاتی ہو، ونڈو شاپنگ کرتی ہو، آپ کی جیب میں 5,000 ہے، آپ 55,000 کی چیزیں دیکھ رہی ہو، آپ مال میں جا رہی ہو، میرے پیارے شیخ کی باتیں سننا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ نمبر 1 فرمایا کہ زبان کا زنا وہاں ہوتا ہے، آپ کے لیے سورہ احزاب میں آواز کے پردے کا حکم ہے اور خطاب ہے نبی کی بیویوں کر کے، اگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شرعی عذر کی وجہ سے بات کرنا ہو، آواز کو بھاری کرنا، آپ آواز بھاری کرو گی تو کمیشن کہاں سے ملے گی آپ کو؟ ڈسکاؤنٹ، کمیشن نہیں، ڈسکاؤنٹ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ آپ کا وقت کتنا برباد ہوا، آنے جانے کے مسائل کتنے ہوئے۔ آپ مارکیٹ میں گئی ہیں، آئی، ایک نظر بھی خراب نہیں ہوئی، اگر خراب ہوئی ہے تو سورہ نور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم کا حفاظت کریں، من تبعیضیہ ہے، ہاں یعنی دیور جو تیرے لیے موت ہے، حدیث پاک اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہو، دیور، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد، دکاندار کہاں سے آ گئے؟ بے حیائی وہاں ہے، الیانی وہاں ہے، گندے کپڑے وہاں ہے، حرام عشق کا پوائنٹ وہاں ہے، موسیقی وہاں ہے، نماز کے لیے شاید ہر دکان میں شاید مسجد بنی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے، مسجد کے اوقات وہاں ہے، اذان کے جوابات کا کیا کرنا ہے، معصوم بچے جا رہے ہیں، ہر گھر میں، سب کی بات نہیں کروں گا، زیادہ تر سب کی بات گناہ گار ہو جاؤں گا، زیادہ تر گھروں میں 3.5 4.5 5 لاکھ کے کھلونے ہیں، مہنگائی کرنے والا، مجھے ای میل کے ذریعے پتا ہے، خط کے ذریعے پتا ہے، مان کر لکھتی ہیں، اور جب جتنا بیان پہلے ہوا تھا نا وہ پورا نہیں ہو سکتا، مجھے یاد ہی نہیں ہے کیا بیان ہوا تھا، وہ 45 منٹ سے زیادہ بیان ہے، میں نے دوستوں سے کہا تھا دوبارہ جاری کر دو، آپ ایسا جو مانگے آپ وہی پیسے دے دو گی آپ اس کو، اور دکان پر جا رہے ہیں شوز کے، نعوذ باللہ جس کی عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے وہ اپنا پیر اوپر رکھ رہی ہے، وہ جان بوجھ کے بدماش چھوٹی چپل پہنا رہا ہے تاکہ حرام مزے لیں، چلو آپ بہو بیٹیاں ایسا نہیں کرتی، آپ کو ساکس پہنے ہیں، ہینڈلس پہنے ہیں، لیکن زبان اور سارا پردہ تو چہرے کا ہے، سارا بدماشی تو چہرے سے شروع ہوتی ہے، حرام عشق۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات 5 منٹ روز ظہر کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے مفتی محمد نعیم صاحب پڑھتے ہیں۔ رات کو بھی میں نے حضرت والا دامت برکاتہم سے عرض کیا، حضرت جی اتنے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اس 5 منٹ کی وجہ سے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، روز انجیکشن۔ کسی نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت مختصر بیان سے کیا ہوتا ہے، شیخ اللہ رب العجم سے، فرمایا 105 بخار ہے اور سوئی ڈال کے نکالی بخار نیچے ہو رہا ہے، چند سیکنڈ بھی لگتے ہیں اس سوئی کے لیے، تو اللہ کے کلام میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام میں کتنا ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا 4 دن پہلے کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ نوٹوں کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کو چھپاؤ، جیب میں، سیب میں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں دکھاؤ مجھے، احادیث مبارکہ میں دکھاؤ، تفسیر میں دکھاؤ، احادیث مبارکہ کے شروعات میں دکھاؤ کہ نوٹ کو چھپانا قرآن پاک حدیث پاک میں فرض لکھا گیا ہے۔ لیکن آپ کی عقل کہتی ہے کہ
کہ اس کو چھپانے کی چیز ہے، چھپاؤ اس کو. فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ نا بیٹا، کس کے بیٹا ہے بھائی، اس کو بٹھاؤ نا اپنے ساتھ یار، کبھی یہاں سے آ رہا ہے کبھی یہاں سے آ رہا ہے، بیان میں مسئلہ ہو رہا ہے، جس کا بچہ ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ نا یار. سارا مضمون ادھر ادھر ہو جاتا ہے. فرمایا کہ عورتوں کے مقابلے میں تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. یہ چہرے کا جو کھلنا ہے نماز کے لیے ہے وہ، اور وہ بھی سفر میں. آپ بتاؤ حج کے اندر عورتیں جو ہے احرام کی نیت سے پہلے، تاکہ احرام کی نیت سے پہلے ہی وہ کیپ کیوں پہنتی ہیں؟ تاکہ یہ کپڑا ہمارے چہرے پر نہ لگے. وہ وہاں کے احکامات ہیں. لیکن حضرت مجدد نے فرمایا کہ چہرہ کھولنا ہے نماز کے لیے. نام محرم سے سارا بدماشی کا فتنہ، رسبری آنکھیں اور ناک کی اٹھان اور یہ سب گناہ تو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. حرام اس کا عذاب الہی ہے. جملہ سننا حضرت مجدد کا، تمہاری دماغ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ جو چھپانے کی چیز ہے اسے نہیں چھپاتے ہو. حالانکہ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں پردے کے احکامات ہیں. سورہ نور دیکھ لیں، سورہ احزاب دیکھ لیں. سورہ نور میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو پیر کا زیور ہے، مفہوم ہے، پتہ نہیں پائل بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، جس سے آواز آتی ہے جھنجھنے کی، تو فرمایا یہ آواز ہی نام محرم کو نہ ہے. حضرت مجدد بھائی صدی میں ایک آتا ہے حدیث پاک ہے جو ایسے ایسے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتا ہے. اے بہو بیٹیوں، جو زیور آپ کے جسم پر، بھائی دوست کو اٹھا دینا یار، سو رہے ہیں تو گردن اوپر کر کے سنیں نا بیان یار. آپ سے آنکھوں سے ہمیں مال ملتا ہے بھائی، نیچے بیسمنٹ ہے، بورنگ کریں گے سارا کھڈا نیچے چلا جائے گا، اس کی بڑھائی بھی مشکل ہوتی ہے. آپ یقین کرو کہ آپ کی آنکھوں سے مال ملتا ہے. اب یقین آئے نہ آئے، اللہ کے گھر میں ایک آپ کا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے مال ملتا ہے. سب نظر جھکا لیں تو کہاں ہم جائیں گے؟ آپ سوچیں، فیصلہ کریں خود. بار بار دیکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے. اب کوئی دور بیٹھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی، چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی ہے. سامنے بیٹھتے ہو تو یار اس کا کوئی حق بھی تو ادا کرو نا بھائی. تو دیکھیں نا، کٹ 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 سب ختم. ہاں تو فرمایا پائل کی، غور سے سننا، سوال کا جواب بھی دینا کہ پائل کی آواز نام محرم پر منع ہے. اب سننا حضرت مجدد کا جملہ مبارک. فرمایا کہ دوستوں اور ساتھیوں یہ بتاؤ کہ پائل جسم کا حصہ ہے یا جسم سے الگ ہے؟ الگ ہے. تو اس کی آواز کا یہ پردہ ہے تو آپ کے آواز کا کیا پردہ ہوگا؟ کیا بھاری آواز کر کے بات کریں گے؟ جو آواز ہے اس سے بھی نرم کریں گے آپ. اور آپ غفلت میں اس وقت، موسیقی گانے چل رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں کمینہ پن کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہی ہو. آپ مال میں جاتی ہو، آپ کو ناشکری ہوگی کہ یہ چیزیں میں نہیں خرید سکتی. ایک پرفیوم کتنے لگے ہوئے ہیں وہاں پر، 100 سے زیادہ تو پرفیوم ہے. ناشکری ہوگی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ناشکری کرو گے، شکر کرو گے اور دوں گا، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. اب وہاں جینز پینٹ شرٹ میں لڑکیاں آ رہی ہیں، بے حیائی لباس، لڑکوں کو الو بنانے کے لیے یا بدماشی کے لیے یا خریداری کے لیے. وہ گاڑی چلاتے ہوئے آ رہی ہے، آپ کا دماغ تو خراب ہو جائے گا. آپ برقعے والی ہو یا گاڑی نہیں ہے، آپ کا تو دماغ خراب ہو جائے گا. اور جنہوں نے دکاندار نے توبہ کر کے جملے جو لکھے خط میں ایک جملہ بھی نہیں بتا سکتا جس کے 2 معنی نکلتے ہیں، وہ جملہ عورتوں کے ساتھ عورتیں ہنس رہی ہیں. دکان پہ پاکولا بھی پی رہی ہیں، ان کو پہچان بھی رہا ہے آپ کس گھر سے آئی ہو. چائے بھی وہاں پی رہی ہے، اس کے پاس پاکولا کی چائے کی اپنی فیکٹری ہے، آپ سے ہی تو نکالے گا پیسے یہ. اور خوش آتی ہیں، صبح جاتی ہیں، دیر سے جا کر آتی ہیں، شوہر انتظار کر رہا ہے، بچے رو رہے ہیں اور مارکیٹ میں دھکے کھا رہی ہیں. پھر اس کے بعد پتہ نہیں اکوڑے مکوڑے پکوڑے، اکوڑے مکوڑے، پتہ نہیں کیا کیا کھا کر آنا، ڈرائیور سے باتیں کرنا، پکوڑے والے سے باتیں کرنا. حیا نہیں ہے نا، ہمیں بھی حیا نہیں ہے کہ ہم ان کو منع کریں، کچھ کہیں ان کو، کیونکہ ان کے پسند کا ہم کہاں سے لا سکتے ہیں. اور اللہ سے راضی ہے نہیں ہے کہ جو بھی آ جائے تن ڈھانپنا ہے نا، جو بھی آ جائے چیز. تو اس میں کیا مسئلہ ہے جو بھی چیز آ جائے تو؟ بابا کے پاس 50 موٹر سائیکل تھی، 50. اور اس بابا کے جامع کلاب مارکیٹ میں میں بابا کے ساتھ جاتا تھا، میرے خیال میں میرا اندازہ ہے 10-11 سال عمر ہوگی. اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا کہ بابا کے دوست نے دکان میں ہمیں بند کر لیا، خود بھی بند ہو گئے. بعد میں جب شور ٹھنڈا ہوا، غور سے سننا، برقعے والی عورت کو کسی نے دھکا دے دیا، اس کو اتنا مارا لوگوں نے، اتنا مارا کہ ہڈی پسلی ایک کر دی. اب تو بے پردہ بھی گھوم رہی ہیں، دیکھ رہا ہے باپ، شوہر، بھائی دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی پاگل کی طرح گھوم رہی ہیں. چاہے برقعے میں. برقع کون سا ہے؟ شیخ العرب العجم کو مدینہ شریف میں کسی نے کہا حضرت جی برقع خریدنا ہے، جاؤ سادہ برقع خرید کر آؤ، چست نہ ہو، باریک سے نہ ہو، آگے سے کھلا ہوا نہ ہو اور ڈیزائن نہ ہو اس پر کوئی بھی. جو بھی تیرے برقعے کو دیکھے گا نا تجھے گناہ ملے گا کہ جیسے ڈیزائن کے اندر کون ہے. اللہ کرے وہ دن بھی آ جب ٹوپی والا برقع شروع ہو جائے نا، تب پتہ چلے گا تو ہے کون. آمین. خود تو پہلے پہن جو دوسروں کو پہنا رہا ہے. چلو ڈھیلا برقع ہو ٹھیک ہے، لیکن اب رنگین برقعے بھی شروع ہو گئے. مسئلہ کیا ہے تم لوگوں کا؟
فلمیں دیکھتی ہیں، میچنگ دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، اس لیے پیٹ نہیں بھرتا۔ غور سے سننا آپ لوگ بھی، میری بہو بیٹیاں بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکلنے کو منع فرمایا، بابا بیمار ہے، کیا کروں؟ مت جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابا کی حالت بہت نازک ہے، آخری وقت لگ رہا ہے، مت جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیج رہی ہیں، بابا کا انتقال ہو گیا، مت جاؤ۔ پھر کیا پیغام آ رہا ہے؟ جاؤ اس خاتون کا پیغام پہنچاؤ، اے صحابہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جائز باتوں میں شوہر کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ نے اس بی بی کے اس عمل پر اس کے بابا کی مغفرت کر دی۔ میرے پیارے شیخ کی کیسی باتیں ہیں، فرمایا کہ وہ خاتون اگر عیادت کو جاتی تو مغفرت کرا سکتی تھی، دوستو بتائیے، ہاں تعزیت کے لیے جاتی، عیادت کرا سکتی تھی۔ اتباع ایسی چیز ہے، ایک آپ اجازت لے کر گئی ہو، لیکن وہ تو بیچارہ بھوکا پیسہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب شیخ سے بات کرے گا، بھائی ناراض مت ہو، چلاؤ مت، شور مت کرو، ماحول خراب ہوگا۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، دھکے کھا کھا کر نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ اثر پہ نکلی تو اثر بھی گئی، اور ڈرائیور بیچارے پتہ نہیں ان کے دل سے کیا نکلتا، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ڈرائیور جاؤ بھائی، گھر والوں کو پہنچا کے جاؤ، اب ایماندار ہیں، بوڑھے ہیں، آگے کوئی خاتون نہیں بیٹھے گی، اور 3-4 خواتین ایک ہی گھر کی ہیں، ان کو جا کر پہنچا گیا، سر ایکسکیوز می، وہ مغرب کی اذان ہونے، بھائی زیادہ باتیں مت کرو، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تم لوگوں کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، تم خود بے نمازی ہو یا نماز پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، اول وقت کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ اس بیچارے کے بیچارہ نہیں ہے، وہ پوچھے ایسی نوکری کو مارے ایک جھٹکے سے کہ بھئی اللہ کا حکم پہلے ہے، کون سا شرعی عذر ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں اپنی، کون سا ٹریفک میں جام ہوں میں؟ لیکن بیچارے چند پیسوں کے لیے کیا کرے بیچارے، نوکریوں کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ خوش ہیں، گھوم رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جا کر جیسے جو ہے اس میں اعتکاف میں ہمارے ایک دوست جو ہے وہ بعد میں تو کانپ رہے تھے، ایسی حالت تھی کہ پوچھو مت۔ ایک خاتون جا رہی تھی، طواف کر رہی تھی، بیوی بچھڑ گئی، ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس نے دیکھا کہ برقع مرقع وہی ہے، ڈال ڈھال وہی ہے، سیدھا جگہ خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے بھی ہاتھ دے دیا، آگے چل کے خاتون تو کہاں سے آگے اٹھ پڑے۔ اب یہ اللہ معاف فرمائے، حجر اسود کو بھی چومنا ان کا ضروری ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ آپ بتاؤ بھائی، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت شاہ ابرار صاحب فرماتے تھے حجر اسود چومنا، بولتے ہیں کوئی ابھی حج کا پروگرام نہیں ہو رہا، کوئی حج کا پروگرام نہیں، توبہ توبہ، تربیت نشست نہیں ہے، لیکن حج کا بتا رہا ہوں، اذیت دینے پر بات کر رہا ہوں۔ گل پلازا کے اندر خدا کی قسم آج تک نہیں گیا ہوں الحمدللہ، اللہ کے کرم سے، صدر میں جو ہے کہیں پر بھی جو بھی گل پلازا میں آج تک نہیں گیا، لیکن دیکھا باہر سے ضرور ہے۔ وہاں ڈاکٹر تھا آنکھوں کا، اس جا رہا تھا، اس کے برابر میں گل پلازا تھا، چھوٹی سی جگہ ہے بیچ میں، اور آدھا آدھا سب کا سامان باہر نکل گیا ہے۔ شیخ میں گل پلازا گئی تھی، ایک بھی ٹکر نہیں ہوئی مجھ سے، جی ہاں، بیچ میں 40 فٹ کی سڑک ہے، تو دن دن آتے ہوئے جا رہی ہے، تو جو کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹ۔ ایک چیز لینی ہے 50 جگہ پوچھیں گی، اللہ معاف فرمائے۔ تو جناب حجر اسود کو چومنا، ملتزم سے چمبٹنا، حجر مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا، خطیب میں نفل پڑھنا ثواب ہے، اور مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے۔ ایسے پہلوانی دکھا کر اندر جا کر یہ چم لیا حجر اسود کو چم لیا، کہ بھائی دوسرے کو اذیت، ارے چھوڑو اذیت، لیکن یار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کہ کیا ہوا کہ حجر اسود کو چوما نا تو میرے ہونٹوں کو جو ہے نا کانٹے لگ رہے تھے مجھے، کہا یار تم نے افریقہ کے مسلمان کی کھوپڑی چومی ہے بھائی، پانی دو بھائی، چم لیا، بڑا تیر مار لیا، اور کہہ رہا بدبو بھی آ رہی ہے، اور بھائی حجر اسود سے تو خوشبو آتی ہے، اس لیے حرام میں چومنا بھی منع ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس نے جوں والا تیل لگایا ہوگا، اور 4 دن کے اسے بال نکلے ہوئے تو چم لیا۔ خواتین خوش ہوتی ہیں کہ ہم سستے میں چیزیں لے، اور جب دیکھو مارکیٹ، ایک چیز لینی ہوگی یہاں سے نکلیں گی سیدھا کلفٹن کے سمندر سے نکلیں گی، مطلب سمندر سے پہلے وہ نکلیں گی۔ اب ان کے ہے تو مسئلہ ہی اور ہے، باتیں پتہ ہے میری بہن، میرے نانا نے نا پانی میں چھلانگ لگائی تھی، پورے 1 دن کے بعد 1 گھنٹے کے بعد نکلے ہیں وہ۔ ارے بہن تیرے نانا کیا ہے، میرے دادا نے جو پانی میں چھلانگ لگائی تھی نا، میری بہن 3 گھنٹے کے بعد نکلے ہیں، کہ تم دونوں میرے پردادا نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی ابھی تک نکلے ہی نہیں ہے۔ دکاندار ہنس کے بات کر رہا ہے، کیا چیز خریدنے جا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سمجھا مارکیٹ جا رہا ہے۔
میں بیان نہیں کر سکتا مارکیٹ پر ان لڑکیوں کو دیکھ کر جو گاڑی چلا کر آئی ہیں، پارکنگ کر رہی ہے، مستیاں مذاق ایسے ہاتھ مار رہی ہیں لڑکوں کو، ابے تبے کر کے مستیاں کر رہے ہیں. ان کے دل میں خیال نہیں ہے کہ کاش میں بھی گاڑی چلاؤں. اور اس گاڑی چلانے پر عورتوں کے بیان ہے اللہ کے کرم سے. جس کے بعد عدنان کا ای میل آیا تھا کسی باہر کے ملک سے کہ شیخ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں زیادہ طلاقیں ڈرائیونگ کی وجہ سے ہیں. ہر کام عورتیں کر رہی ہیں تو تمہاری ضرورت کیا ہے؟ ہاں، ایک خاتون نے نئی گاڑی چلائی، مارکیٹ میں گئی تھی دیندار گھرانے کی، اور کہا میں بھی گاڑی سیکھوں گی. گاڑی سیکھا، پھر اس کے بعد گاڑی چلائی، سیدھا دیوار توڑ کے اندر گھس گئی بنگلے میں. وہاں پر بیچارہ آدمی جو ہے نا پارک کے اندر، گھر کے پارک میں اخبار پڑھ رہا تھا. اب یہ گھبرا گئی کہ ایکسکیوز می، معافی چاہتی ہوں، وہ صدر کا راستہ کون سا ہے؟ کہ پیچھے والی دیوار توڑ دی، پیچھے صدر ہی ہے. پنچر ہو جائے نا پھر تو نکال پنچر کا اسٹیپنی نکال کر دکھا دے، میں مان جا، جیک چڑھا کر دکھا دے، بولٹ کھول کر دکھا دے. اس وقت دانت پھاڑ کے ایکسکیوز میں، یہیں گیٹ نمبر 2 پر یہیں پر گاڑی پھنسی تھی پانی میں. اب اس کے بعد بدماشوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ شیشہ کھولنا تھا گاڑی نکالنے کے لیے. اب رو رہی ہیں، امی کو بلا رہی ہے. فاکس ویگن میں کہاں ہوتا ہے انجن؟ ہاں پتا ہے فاکس ویگن میں مسکت میں پیچھے ہوتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں، مزاح نہیں کر رہا. فاکس ویگن گاڑی میں پیچھے ہوتا ہے. اب وہ خاتون جو ہے وہ آئی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تو اس نے آگے سے بونٹ کھولا تو آگے تو ڈگی ہے، آگے تو ہے ہی نہیں. انجن کھائے میں مر گئی، انجن چوری ہو گئی. جی تو وہ اس کی سہیلی بھی تھی باکس ویگن میں، اس نے کہا بہن روتی کیوں، میرے پاس ایکسٹرا انجن ہے وہ تو لے لے. ارے شہزادیاں ہو شہزادیاں، خدا کی قسم وی آئی پی ہو آپ، اللہ نے آپ کے لیے سفارشیں کی ہیں. گھر میں چین سے رہو، قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو، دعائیں مانگو، رزق کی برکت کی دعائیں مانگو، چین سے گھر میں رہو. اگر جانا بھی ہے محرم کے ساتھ جاؤ، بیٹے کے ساتھ جاؤ، شوہر کے پاس ساتھ جاؤ، بابا کے ساتھ جاؤ، کم کام بتاؤ، جلدی نپٹاؤ، گھر آ جاؤ. ایسا ضروری ہے کہ آپ کو جانا تو مرد بات کرے. آؤ میں آپ کو حضرت کو خط دکھا سکتا ہوں الحمدللہ اس میں جنہوں نے خط لکھا تھا اپنے متعلقین کو کہ خود جاؤ ساتھ میں. کون ساتھ جائے گا؟ اتنا چھٹی کس کو ملے گی؟ ہر وقت نخرے چڑھے ہوئے، اللہ معاف فرمائے. کون سا اس کو چھٹی ملے گی اس کو؟ اب ہر چیز خود لینے جا رہی ہیں، پھر بچیوں کی بھی چاہیے، پھر بچے کی بھی چاہیے. ہر وقت خریداری اللہ نے اس لیے پیسہ دیا ہے کہ گناہ بھی کرتی رہو، دیر سے بھی آتی رہو، ٹریفک میں پھنستی رہو، خدا نخواستہ مسئلہ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے. لیکن احساس ہی نہیں ہے کہ شوہر کو ایک تو بغیر بتائے چلی جاتی ہیں. اب دروازے پر لاک لگا ہوا ہے، بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے گرمی کے اندر، یا بتا کے گئی تو دیر سے آ رہی ہیں، کوئی بولنے والا ہے نہیں کہ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا. ناشکری تو اتنی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اتنا اس لیے مارکیٹیں بری ہیں. فوڈ کورٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں خرچہ کرو، بچہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالے وہ پیسے ہے نہیں، کریڈٹ کارڈ اسکیچ کرو تو ان کے ڈیبٹ کارڈ میں تو بیلنس ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. چھت کے اوپر شیطان ہاؤس ہے، سنیما ہاؤس، اس میں جاؤ، ایسے پتہ نہیں لگژری کھل گئے، مال کھل گئے، وہاں پر گھومتے رہو. بس جب یہ بیان ہوا تھا تو ایک فیملی ہر بیان سنتی ہے، ان کا ای میل آیا، قطر کی بات بتا رہا ہوں، پوری فیملی الحمدللہ اصلاح کراتی ہے. لکھا تھا کہ شیخ میرے تو اندازہ ہی نہیں ہوا اس میں اتنے گناہ ہیں، ہمارے تو گھومنے کی ایسی جگہ ہے نہیں، تو ہم نے تو مال کر رکھا تھا، لیکن صرف موسیقی دیکھو آپ. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اگر مال جاؤں نا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، سب سے بڑا دنیا کا ناشکرہ میں ہوں گا. صاف بات بتاتا ہوں. یہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، کہاں شکر کہاں ادا کیا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. اب میں بتاتا ہوں بات جو پچھلے شاید جمعرات کو بات ہوئی تھی، خواتین کے بارے میں، میاں بیوی کے جھگڑے کے بارے میں بات ہوئی تھی. قرب قیامت کی نشانی طلاق ہے کہ کثرت ہونے لگے گی. اور میں آپ کو بتاؤں سے ایک ہی بات بتاؤں، موبائل پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، موبائل پہ منگنیاں ٹوٹ رہی ہیں. منگنی ایک وعدہ ہے شرعی اصول کے بغیر. میں ابھی اس وقت کم ہے اور نہیں بتا سکتا اس پر کیا فتویٰ ہے اور کیا اس میں لکھا ہوا ہے. وعدہ ایک، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، مرد بدل گیا، عورت بدل گئی، اب یہ جناب فوٹوگرافی اور رسمیں نہیں ہوں گی، ختم کرو رشتہ. 3-4 خواتین کا تو قریب میں مجھے پتا ہے کہ نکاح ختم یا شادی شدہ، طلاق چاہیے، گھر بیٹھ گئی، مجھے تو موبائل چاہیے، چشمہ دینا. اور موبائل کے اندر جو ہے گند بھرا ہوا، اللہ معاف فرمائے. ماں باپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کی موبائل ہے، کہاں دیکھو کیا بھرا ہوا ہے. بچی ہے تو شادی کیوں کی؟ گود میں بٹھا کے لالی پاپ کھلاتے ہیں. صاف کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے.
سیل فون تھوڑی، یہ ہیل فون ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے یہ۔ کل ہم کھڑے ہوئے تھے، مفتی نعیم صاحب، ہم گھر جا رہے تھے، رات کو تھوڑی دیر ہو گئی تھی مشورے میں، تو ہم کھڑے ہوئے تھے تو وہاں بات نکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ مفتی صاحب ہے بھائی، مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب شاگرد، فرمایا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ موبائل اس وقت کا دجال ہے، اس وقت کا دجال ہے یہ۔ اور تفہیم الفقہ جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ دجال کا مطلب ہے جھوٹا، مکار، حق بات کو خلط ملط کرنے والا۔ ابھی پرسوں ایک صاحب نے کہا بیٹی کا رشتہ ہے، وہ تصویر مانگ رہے ہیں، میں نے کہا حرام ہے تصویر، ان تصویر آپ دو گے کون دیکھے گا اس کو؟ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا دوست سن بھائی، جب سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جو بھی موبائل کے بدماشیاں آئی ہیں، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر پہلے ہے تصویر کے بارے میں، اور ایسے ہاتھ جوڑ دیا میں نے کہا اللہ کے نئے آدمی، میں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تصویر نہیں دینا۔ اگر منگنی نہیں ہوئی نا تو پھر یہ بدماش جو بلیک میل کریں گے پھر آپ کا کیسے؟ جیسے ہی بتایا ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو گئے اس کے۔ معمولی بات ہے تصویر کا 13 صفحات الحمدللہ قرآن پاک حدیث مبارکہ سے تصویر کے بارے میں ہے، 13 صفحات۔ اب دیکھو آپ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چمک دمک ہو مارکیٹ کی، ہماری بہو بیٹیاں دیکھیں اوپر کے دکان کون سی ہے، مرد پہ نظر پڑ گئی، آنکھوں کا زانیہ ہو گئی، آپ ہماری نظر عورت پہ پڑ گئی، ہم آنکھوں کے زانی ہو گئے۔ کیا ہے مارکیٹ؟ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میری پسندیدہ جگہ مساجد اور میری ناپسندیدہ جگہ مارکیٹ ہے، وہاں پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھی ہوئی ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ نہ آنکھوں کا زنا آپ کا ہوتا ہے، نہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بددعا لگ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ گئے تقویٰ کے ساتھ آ گئے، ہر وقت لٹکی ہوئی ہیں، اور جب جائیں گی کھلونا لازمی ہے۔ کہ زکوٰۃ دی، صدقہ دیا اتنا، 8-8 10-10 ہزار کے کھلونے لیتی ہو تو 5-5 2.5 3-3 ہزار کے دیتی ہو، اتنا ہی صدقہ کر کے دکھا دو، میں مان جاؤں گا۔ جو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، رزق میں برکت عطا ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ، ایک دانہ اس کی 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک کا اللہ 700 گنا دیتے ہیں بھائی۔ آپ سوچو، شیخ اللہ رب العجم فرماتے تھے دوستوں، میری بہو بیٹیوں، میرے دوستوں بھائیوں، یہ 700 ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے چھوٹی مجلس ہو، 8 لوگ کو ہمیشہ اللہ علماء کے گھیرے میں رکھتے ہیں، اور ان کے گھیرے میں ہی رکھے، اور آخری سانس بھی اللہ کے عاشقوں کے سامنے نکلے۔ میری زندگی کا حاصل، میری عزت کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پر مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ جینا کیا ہے؟ تقوی، روزہ، نماز۔ مرنا کیا ہے؟ نفس کی حرام خواہشات کو مارنا۔ نفس خدرا کچھ جانے زندہ کن، خواجدارا کچھ دس پورا بندہ کن۔ اے اللہ کے عاشق، ایک اصلاح ہمیں کرا لیں آپ سے، ہمارے نفس کی ڈیمانڈ حرام ٹوٹیں گی، نفس کی خواہشات مریں گی، ہمارا نفس مرے گا، اللہ ایک نئی حیات عطا فرمائیں گے جس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ اتنا پیسہ برباد کرتی ہو، اپنے شیخ کو لکھو کہ آپ کتنا صدقہ کرتی ہیں، ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہاں، جہاں آپ کی مرضی ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے وہاں، لیکن صحیح جگہ پر ہو جناب، جہاں سے آپ کو صدقہ جاریہ بھی ملے۔ اپنے مرد سے کہیں آپ اللہ رحم فرمائے، اس یعنی کہ پورے کئی، نہ ڈرائیور سے آپ نے بات کی، نہ ڈرائیور پہ آپ کی نظر پڑی، نہ دائیں بائیں نظر پڑی، نہ اسٹاپ پہ نظر پڑی، نہ موٹر سائیکل والوں نے جو بے غیرتی کی، سب کا گناہ گار ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ سے۔ ان کو پتا ہے ہم سچ بتائیں گے ہمارا راستہ بند ہو جائے گا۔ شوہر کی اطاعت جائز باتوں میں فرض ہے، بہو بیٹیوں جی، ماں باپ کی اطاعت جائز باتوں میں فرض ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں مفتی نعیم صاحب نے مجھے ایک حدیث پاک سنائی، میں نے کہا مفتی صاحب مجھے لکھ کر دیں، کیونکہ ابھی میں نے بیان تازہ ہی تو کیا اس بارے میں، لڑائی جھگڑے کے بارے میں۔ جناب اللہ اللہ، مظاہر حق جدید، مشکات شریف کی شرح، جلد نمبر 1، جناب صفحہ 180، حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنی حکمرانی کا تخت سمندر پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے اپنے لشکروں اور جماعتوں کو روانہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنہ، فساد اور ضلالت میں ڈال دیں۔ اس کے لشکروں میں شیطان کا سب سے زیادہ مقرب وہ ہے جو مخلوق میں سب سے بڑا فتنہ اور فساد ڈالے۔ جناب یہ سہیلیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ان کو وہاں پر وقت دینا، لڑکوں کے معاملات بدماشی کے الگ،
ہوٹلوں پر لڑکیوں کا جانا، اللہ معاف فرمائے. اب دین پر خرچہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی مرضی ہے، پیسوں کو تو برباد مت کرو. باپ بیچارہ منع کر رہا ہے کہ یہ دعوت ہے کیا ہے، ہر وقت جیسے ہمارے یہاں ہے نا، جس کو دعوت دینی ہے کس کو پہلے مجھ سے پوچھے گا، جس کو دعوت لینی ہے پہلے مجھ سے پوچھے گا. اب اگر جس کو دعوت ملی وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں کیسے منع کروں گا؟ ہدیہ دینا ہے پہلے مجھ سے پوچھیں، ہدیہ لینے والا پہلے مجھ سے پوچھے تاکہ پتہ تو چلے ایک خاتون کو اتنی دعوت کیوں کوئی سہیلی دے رہی ہے، ایک کو اتنا ہدیہ کیوں مل رہا ہے. آپ کی ذاتی کوئی دوستی وغیرہ میرا اس سے واسطہ نہیں ہے، میں اپنے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں. اب جیسے ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب کے یہاں دعوت تھی، اس میں تھوڑی پوچھنا ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب تو روز یہاں آتے ہیں، کبھی پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. ایک دو کو تو دعوت نہیں تھی، اب فونیں آ رہی ہیں، میسج آ رہا ہے، دماغ پورا ہل گیا. تو وہ جب ایک آدمی مجھ سے پوچھے بغیر اتنے کی دعوت کر دے گا کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس وقت کے احکامات اور ہیں. بہرحال میں عرض کرتا ہوں، اس شور منع کرے، آج کے بعد آپ مارکیٹ نہیں جائیں گے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. موبائل پر لڑائی جھگڑا، ساس سسر کے وائرس ہے نعوذ باللہ. بوڑھے ماں باپ بھی اللہ معاف فرمائے اولڈ ہاؤس میں جو وائرس ہے ہماری زندگی کے اندر. کیسے بیان کر سکتا ہوں آگے کہ جو ہمارے لیے دعاؤں کے دروازے ہیں، جو بیوی کی خطاؤں کو معاف کریں، شوہر کے سامنے زبان چلتی ہے، ہاتھ چلتے ہیں، لاتیں چلتی ہیں اور طلاق مانگی جاتی ہے. آپ کو بتا چکا ہوں قرب قیامت کی نشانی ہے، طلاق عام ہو جائیں گی، کثرت سے ہوں گی. ہے نہیں ہے، خود فیصلہ کر لیں. آگے سنیں آپ. اچھا ان میں سے ایک واپس آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تفصیل ہے زیادہ، میں نے فلاں اور فلاں فتنے پیدا کیے. شیطان اس کے جواب میں کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، ڈاکہ ڈلوا دیا، زنا کروا دیا، جتنے گناہ ہیں. تفصیل تو نہیں ہے حدیث پاک میں. اور جب علماء سمجھاتے ہیں، محدثین سمجھاتے ہیں، تو بھئی یہ مطلب اللہ اکبر. کہتا ہے تو اس کے جواب کہ تو نے کچھ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو گمراہ کرنا شروع کیا، اس وقت تک اس کا تعاقب میں رہا یہاں تک کہ اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی. جدائی ان بیوقوفوں کو جو جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا گناہ سر پہ لے رہے ہیں. ان کو حضرت والا فرماتے تھے کہ ارے ظالم، تجھے تو دوسری بیوی مل جائے گی، وہ طلاق یافتہ علماء سے پوچھے بغیر. خود انصاف کر لو آپ. بچوں پر رحم نہیں آتا ظالموں کو، بیوی پر رحم نہیں آتا، اپنے پر رحم نہیں آتا، اور پھر روتے رہتے ہیں کہ اب کورٹ نے اجازت دے دی، وہ ملاقات نہیں کرا رہے، بچے یاد آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں آپ کہ علم کی بات، حدیث پاک کی بات ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان یہ کارگزاری سن کر اس کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے اور شاباش دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا. حدیث کے راوی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیطان یہ سن کر شاید یہ بھی ہے کہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے. اس حدیث پاک کو مسلم نے روایت کیا تشریح میں. فرمایا اس حدیث میں یہ بیان کیا. اب دیکھیں مجھے یہ تھوڑا سا پتا تھا، میں نے آج تک بیان نہیں کیا یہ، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. پھر مفتی نعیم صاحب نے نکال کر دیا مجھے. لیکن آپ دیکھ لیں کتنا اب سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں نا. جیسے شیخ العرب العجم نے مثال دی کہ شوہر گھر داخل ہوا. حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک گاؤں والا گھر آتا تھا تو بیوی موسم کے حساب سے شربت یا چائے اس کرسی پر بٹھا کر خیریت پوچھ کر، غور سے سنیے گا، پھر چپلیں اتارتی. اور حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت اللہ بے صاحب فرمائے میرے محسن اول ہیں ان باتوں میں، شیخ کی تلاش کے لیے. اور مجھے کیا معلوم حضرت خود اللہ والے ہیں، کو اپنے منہ سے تو کہے گا نہیں، لمبی بات ہے وہ تو. وہ خاتون اپنے بالوں سے اس کا پیر صاف کرتی تھی. حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو سنایا کہ خاتون کے جنازے کو ہمارے گاؤں میں رکھ رہے تھے، قبر میں ایک سانپ نکلا، اڑ کر کفن پھاڑ دیا، اس کا کفن پھاڑ دیا. دوسری قبر وہ سانپ بیٹھا ہوا ہے، تیسری قبر سانپ بیٹھا ہوا ہے. بھائی بلاؤ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کب میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی تھی، اے بہو بیٹیوں یہ جو جھگڑے آتے ہیں نا تو ہم اس لیے بتاتے ہیں، کوئی اشارہ بھی نہیں کرتے. ساس ناراض کسی بات پر ہوئی، گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے جی، اما ابا نے بھی لے لیا، اب کوئی بات ہی نہیں کی، بس ہماری بیٹی صحیح ہے. شیخ العرب العجم فرماتے تھے کیا مائیں کبھی زیادتی نہیں کرتی؟ کیا کبھی مائیں ڈانٹتی نہیں؟
ہاتھ نہیں اٹھاتی تب تو گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ پہلے آپ جب گھر میں تھیں آپ گود میں بیٹھتی تھی بابا کے، اب بڑی ہو گئی اب گود میں نہیں بیٹھ سکتے، مسئلہ بدل گیا۔ آپ کی جائز خواہش بابا اپنے پیسوں سے حلال سے آپ کی پورا کرتے تھے، آپ کے گھر میں کھانے پینے کا نظام اور ٹائمنگز الگ تھے۔ اب آپ اس گھر میں شکر گزار رہیں گی، دونوں کا حاصل اللہ کو ناراض نہیں کرنا، شکر اور صبر کا، کہ گناہ نہیں کر رہا اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اب آپ جس گھر میں آئی ہو اب اس گھر کے حالات بدل گئے، وہاں کے کھانے وہاں کے ٹائمنگز بدل گئے، آپ کو پہلے دن ہی کچن پر قبضہ کرنا ہے، اور اس خاتون نے تو اپنے حساب سے کچن کو چلانا ہے۔ تو آپ دل تو پہلے جیتو، پہلے آپ دل تو خوش کرو، آپ ساتھ تو دو، لیکن اس کی فکر ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ماں باپ سکھاتے نہیں ہیں۔ مفتی نعیم صاحب تو ابھی تشریف لے آئے، مفتی نعیم صاحب کا جملہ ہے، فرمایا کہ بھائی یہ لڑائی جھگڑا ہم سے کہو مت کرو بیوی سے، ماں باپ زیادہ تر، سب نہیں، ماں باپ زیادہ تر سکھاتے نہیں، اب شوہر کو بیوی کی تربیت کرنی پڑے گی۔ ایک تو ایجوکیشن نے دماغ خراب کر دیا، اکڑ ہر وقت، اب کیا مسئلہ ہے، بوڑھی ساس بوڑھا سسر، یہ 3 سال پہلے کی بات ہوگی کہ بہت اداس ایک شخص آیا کہ میری بیوی سے میرے والد صاحب نے کہا کہ میرے دانت میں درد ہے، مجھے صرف ایک پراٹھا اور ایک چائے مجھے چاہیے سحری کے وقت، کہا حاضر۔ جب میں آیا تراویحاں پڑھ کر، بوڑھے بیمار بیچارے، تو مجھ سے کہنے لگی مجھے پراٹھے بنانے کی فرصت نہیں ہے، تیرے ذمہ کام ہے، تو اپنا جو کرنا ہے کر لے۔ تو کہاں سے سکون چین اطمینان؟ تو اللہ کی فرما برداری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آیا جناب وہ، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ لے 3 سانپ ہے، معاف کر دے یار، اللہ کے لیے معاف کیا، سانپ چلے گئے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شوہر کے حقوق میں یا میاں سے نباہ کرنے میں طریقہ فرماتے، اے بی بی موقع اچھا ہے، پیر پکڑ کے معافی مانگ لے۔ ہاں جائز باتوں میں ماں باپ کی اور شوہر کی اطاعت فرض ہے، اور جہاں شادی کے معاملات ہو گئے مسائل ہم نہیں بتاتے، رہنا کہاں ہے یہ سوچ لو، آپ کس کے گھر میں رہنا ہے آپ نے، اب اس کی جائز باتوں میں اطاعت کریں، اور اس سے ناجائز باتوں میں بھی ایسے ظلم ہوتے ہیں کہ ماں باپ سے نہیں مل سکتے، یہ نہیں کر سکتے، گھر بچانا ہے، مفتی صاحب فرماتے جائز باتوں میں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے والدہ کے انتقال پر، بابا سے فرمایا کہ فیروز میمن کی والدہ سے آپ خوش تھے؟ بابا نے کہا الحمدللہ، نماز روزہ تھا، پردہ تھا، خدمت تھی، سب الحمدللہ تھا۔ تو جو عورت اللہ سے ڈر کے رہے اور شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بی بی جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے جانا ہے تو چلی جا۔ پڑھ کے دیکھے نا، تقریباً 20 سے زیادہ حدیث مبارک آئے، بیشتر حصہ نمبر 4 میں حضرت مجدد نے فرمایا، حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تو جو غصہ کرتی ہے نا بدلے میں، تو تکبر کے اندر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک حدیث پاک میری بہو بیٹیوں کافی ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کو کرانا تو میں عورت سے کہتا شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا، دیکھ اس میں ساری تعلیمات تو آ گئی۔ فرمایا تو جو لڑتی ہے نا، تو اس کا مطلب تو شوہر کو حقیر سمجھتی ہے، اپنے برابر سمجھتی ہے، برابری ہے ہی نہیں، اور اکڑ سکھاتے ہیں مرد عورت برابر ہیں۔ اب اس اکڑ کا ہماری بہو بیٹیوں کا اثر پڑے تو بیوقوفی ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے رہے آنے کی، اصلاح کی، شیخ العرب العجم کی کتاب، آسان ترجمہ شیخ الاسلام دامت برکاتہ، اور کتنی چیزیں ہیں بھائی، آپ کا کیا واسطہ مرد عورت برابر میں؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، چلی تو آ رہی ہو ساتھ میں، وی آئی پی کی سفارش کی جاتی ہے، آپ تو وی آئی پی سے بڑھ کر ہو، شہزادیاں ہو آپ کہاں اللہ نے چھوڑا آپ کو پوچھتا کون تھا؟ آپ کو تو دفن کیا جاتا تھا، آپ کو تو بیچا جاتا تھا، ساری دنیا تڑپتی تھی، بے چین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساری دنیا سکون پا گئی، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں باہر آ گئی، آپ ماں بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بہن بھی ہو، بیوی بھی ہو، پوتی بھی ہو، نواسی بھی ہو، ہر ایک کے لیے کیا کیا انعامات ہیں اللہ کے پاس۔ لیکن یہ موبائل گٹر لائن اور یہ گھس کے اور مرد عورت برابر، چل تو پان کی پچکاری مار کے دکھا دے، میں مان جاؤں برابر کرتی، چل چھوڑو ٹریکٹر کا پنچر لگانا، موٹر سائیکل کا پنچر لگا کر دکھا دیں، چوکیدار بن کر دکھا دیں، یہ کیوں برابری نہیں ہے؟ 6ٹھی منزل کو چھوڑ پہلی منزل پر شٹرنگ لگا کر دکھا دیں۔ بڑے وومین پولیس کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی میں ڈاکو کا پیٹ پاڑ جائیں گے جناب، اے جی او جی میں تو گردن دبا دیاں گے، تو ہے اتنی موٹی، اس پہ گرے گی وہ ویسے ہی مر جائے گا، وہ تو خوش ہوگا کہ تو گری اس کے اوپر، یار تو کمال کرتا ہے بھائی۔ ایسے چیخیں مار رہی، وومین پولیس اسٹیشن کا پہلا دن تھا وہ،
اور جی میں تو فائر کر کے 10 مار دیا کہ جناب. چیخیں آئی, پولیس والا آیا اندر, بیچارے کا وہ 2.5-3 فٹ کا معاملہ, اور لٹک کے کیوں آیا جناب؟ وہ سب کچھ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہے, چوہا ہے آنا برابری دکھا یہاں, ذرا سی ڈاکٹر نہیں بن گئی, تیر مار لیا, ذرا ہڈی کو جوڑ کر دکھا, ذرا برین ایمبریج کا آپریشن کر کے دکھا. اور ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہمیں اللہ ڈھیل دیتے ہیں, حلیم ہے اللہ تعالیٰ. مرد عورت برابر ہے. کیسے برابر ہے؟ آپ کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی فیکٹری عطا فرمائی ہے, آپ کی آواز میں فرق ہے, آپ کے جسم میں, آپ کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے جب آپ ماں ہو تو, اور عمل کر لو تو ثواب کتنا ہے. لیکن بیوقوفی مرد عورت بڑا چوکیدار بن کے دکھا دے میں مان جاؤں. مسئلہ ہے بیوقوفی کی بات ہے. برابری کہاں کہ برابری کا کیا معاملہ ہے؟ وزیر اعظم اگر عورت ہو تو آپ بتائیے. اور فوج کے تینوں سربراہ پہنچ گئے کہ میڈم جلدی اجازت نے, دشمن نے حملہ کر دیا واگا بارڈر پر. میڈم تو کہتے ہیں انڈر کلوروفارم میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جناب. ہے جی, کہاں سے معاملہ ہوگا؟ امام عورت بن جائے, کہاں سے امامت عورت بنے گی؟ آگے تفصیل بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بھائی. عجیب بیوقوفی کی بات ہے. ایسے حضرت نے فرمایا منٹوں میں طلاق کراتا ہے بدبخت. شوہر گھر میں آیا, آتے ہی وہ اس عورت نے کیا کیا, یہاں کیا ہوا آپ دیکھ لو, فیصلہ کر لو آپ. اب بس 5 منٹ میں بات ختم ہوتی ہے. جس طرح ڈاکٹرز کے جوڑ میں 10 چیزیں لایا تھا, ایک ہی حدیث پاک بیان ہوئی بس, باقی اللہ نے اور بیان کرا دیا. آج میں چن کے 2 دن سے لایا تھا, اب یہ بیان ہی نہیں ہوا, بس ایک ابھی اس کو پورا کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ. کیسے شیطان ہمیں بیوقوف بناتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کتنے گھروں میں ابھی آج بھی ایک صاحب آئے تھے 2 بچوں کے ساتھ, آج بھی, تو انہوں نے بتایا کہ بچہ ضد کرتا ہے. یہ کارٹون جو آتے ہیں نا حرام, اس کی تصویریں بنی ہوئی تھی کارٹون کی, تو میں نے کارٹون سے اشارہ کیا یہ کارٹون دیکھتا ہے یہ, اور اس پہ کوئی سپر مین کے بچے کی تصویر بنی ہوئی ہے جو بغیر سہارے کے چڑھ جاتا ہے. یہ کتاب ہے کارٹون کے بارے میں, اس میں لکھا ہے, گردن کٹی ہوئی ہے, نیچے لکھا ہوا ہے, بچے اس کی نقل کرتے ہیں, پتا چلا سر پڑ گیا, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. خیر میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ضد کرتا ہے, مار داڑ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, تو آپ اپنے بچوں کو کارٹون سے بچاتے ہیں, ویڈیو گیم سے بچاتے ہیں؟ خاموش. میں نے کہا بتائیے کون سا گیم دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا سن لیں, دونوں بچے سن رہے ہیں, بڑے ہیں چھوٹے نہیں ہیں. 6 دن پہلے ایک دوست نے بتایا کہ ایک ہمارے جاننے والے کے فجر کے بعد جب کمرے میں تھا کہ ہمارے جاننے والوں میں 2 بچے کارٹون ویڈیو گیم کھیل رہے تھے. کوئی خطرناک ویڈیو گیم آئی ہوئی ہے کچھ عرصے سے, ساری رات سارا دن. 14 سال کے بیٹے کو برین ہیمریج ہوا, انتقال ہو گیا. کیوں؟ ہارٹ بیٹ, بلڈ پریشر, نیند, دماغ پر بوجھ, رگیں پھٹ گئیں. اور دوسرا بیٹا ہاسپٹل میں تھا. میں نے کہا آپ جو ان پٹ کرا رہے ہو فائٹنگ, تو آؤٹ پٹ تو یہی ہوگا. پھر رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ بچے کے اوپر نظر لگتی ہے, فرشتہ حفاظت پر ہے, وہ کیسے اس پر آئے گا جب تصویر بنی ہوئی ہے؟ پیار سے سمجھایا, بچے نے کچھ بولا کہ نہیں انکل کی بات سنو. انکل بھی ہم, ٹھیک ہے ہم انکل ہے, تو کیا ہو گیا بھائی, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کتاب دی ان کو. میں نے کہا بھائی اس سے بچاؤ مہربانی کر کے, ان کارٹون سے بچاؤ. پتا ہے کہ کتنے نقصانات ہیں, لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ خوش ہو کے اماں لکھ رہی ہے اب تو میرا بچہ کھانا کھاتا ہے 3 کل پڑھ کے دم کرنے کی برکت سے, اور کارٹون دیکھ کر کھاتا ہے. کارٹون تو کھائے گا, کھاتا ہی رہے گا, پیندا لیک ہو جائے تو بات کی بات ہے. وہ تو اس کا بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہا. اللہ کے واسطے رحم کریں. اگر شوہر کو سمجھے منع کر دیں, لڑائی شروع, فلانے کے گھر میں یہ ہے, تو نیکوں کی مثال کیوں نہیں دیتے بھائی؟ اب وہ آئے جناب شوہر صاحب گھر میں, فوراً میرا ڈریس کا کیا ہوا؟ شیطان وہاں پہنچ گیا کہ یہ حالت ہے, خیریت پوچھی نہیں ہے, اور ڈریس کا کیا حال ہے؟ کہ وہ میں بھول گیا. اچھا اپنی بہن اور ماں کے لیے 3 دن لائے تھے پہلے, میرے لیے بھول گئے؟ کوئی خیریت بھی نہیں پوچھنا کچھ بھی. اب یہاں تک کہ جھگڑا ہو کر 3 فائر مار دیا. اللہ رحم فرمائے. اچھا جی جناب, اس تشریح میں فرمایا, اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کے محبوب اور پسندیدہ کام خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے. اب مفتی نعیم صاحب, کوئی بھی, میں الحمدللہ نوٹ کر لیتا ہوں, مفتی نعیم صاحب نے ایک بار بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دین میں جو اضافہ کرے گا, جو قرآن پاک نے اعلان کر دیا, دین آج مکمل ہو گیا, احادیث مبارکہ سب جتنی چیزیں ہیں, جو اس میں اضافہ کرے گا اس کو دین سمجھے گا, اس کو چھوڑے گا نہیں. یہ رسم ہے, رسم بدعت بنتی ہے, اور بدعت کے بعد توبہ نہ کیا تو دوزخ کا ٹھکانہ ہے, توبہ کیا تو سب ختم. ابھی موقع نہیں ہے توبہ کا بتانے کا. فرمایا کہ اے بیویوں, اگر شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے
آپ نئی نئی چیزیں دین کی بات نہیں کر رہا، دل خوش کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ دل خوش کرنے کے لیے اگر آپ نئی نئی چیز ڈالو گی، اس کا دل خوش کرنے کے لیے، دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کے واسطے سمجھیں، آپ کو ثواب ملے گا. جی شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے جائز باتوں میں آپ کو ثواب ملے گا. اب وہی تھکا بیچارہ شوہر گھر میں آیا، کھانا لے پھڑ کھا، اس میں تو بچوں نے کھایا ہوا ہے، پورا ڈونگا ہی 10 رنگ پیش کر رہا ہے اور سائڈ سے گر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آدھی روٹی چوتھائی روٹی رکھی ہوئی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ کھائے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ وہ بھوکا ہے. لیکن اگر اس کو صاف کر کے ڈونگے میں رکھ کر اور پیاز، بھنا ہوا پیاز، پانی آ رہا ہے، ہاں، ٹماٹر، لیمو، مرچیں جو ہے وہ شور کو نہیں لگانی، اس پہ رکھنی ہے، اس پہ. ہاں بھائی سب چیز بتانا کا کہ شیخ نے خود کہا تھا شور کو مرچیں مارو. اب بھائی میں یہ کر رہا ہوں، مرچیں اس پہ رکھو اور کہیں میرے سرتاج آپ کھائیے نا. شور تو کہے گا میں تجھے کھا جاؤں، خوش ہوگا نا یار بھائی. اب کتنا اچھا لگے گا بھائی، یہ کتنا اللہ خوش ہوں گے اس محبت پر. لیکن شوہر کو دیکھتے ہی بیچ میں آ گیا مصیبت، سارا اسکور 1 لاکھ کا بیچ میں ہی رہ گیا، موبائل بھی چھپانی پڑ گئی. اللہ تعالیٰ رحم فرمایا. یہ کون سی زندگی ہے یار، بچے بھی برباد ہوتے ہیں. وہ بیچارے دیکھتے ہیں ماں باپ کی لڑائی، گندی فوش باتیں، طلاق کی دھمکیاں، مار دھاڑ، ادھر سے وہ مار رہی ہے ادھر سے وہ مار رہی ہے. اب آگے تو نہیں بیان کر سکوں گا، بس آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ ایک بیگم صاحبہ نے شوہر سے کہا سرتاج ہم تو لڑتے رہتے ہیں آپس میں جناب، اور پڑوس سے ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہے. وہ کی ہے جناب؟ ایک ہی گل ہے جناب. جی کہ کوئی گل نہیں ہے، اور پوچھ رہے ہیں جناب. وہ گئے، آواز نہیں نکلے بھائی جان، بلکہ ہمیشہ بھائی جان، کہ بھائی جان وہ آپ کے گھر سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، اب ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے شور کی آواز آتی ہے، کیا آپ کا راز ہے؟ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جب گھر داخل ہوتا ہوں بیوی مسکرا کر استقبال کرتی ہے، ٹیبل پر ڈش، ڈونگے، پلیٹیں، چمچے بڑے سیٹ کر کے رہتے ہیں. وہ مجھے مارتی ہے، میں بچ جاتا ہوں، میں ہنستا ہوں، جب وہ لگا دیتی ہے تو وہ ہنستی ہے. کیا بس ہمیں اپنے گھر میں ہی رہنے دو بھائی. اصل میں 2 صفحے اور ہیں، لیکن بس انشاءاللہ تعالی اگلی بار 2-2.5 صفحے اور ہیں. اس لیے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرنا یہ تو بہت ضروری ہے. یہ جو امارد ہے نا، جس کے بارے میں پچھلی بار عشاء کے بعد تفصیل سے بتایا تھا فتاوی شامیہ سے، کہ ان کے لیے رات رہنے کی جگہ بار بار اعلان ہوتا ہے، رات رہنے کی جگہ نہیں. جو 8-9 سال سے لے کر 19 سال تک ہیں، قدرتی داڑھی نہیں ہے ان کی، مونچھیں ہیں بھیگی بھیگی، وہ لڑکیوں کے حکم میں ہے، اس لیے رات کا معاملہ نہیں. دوسرا یہ کہ حضرت والا نے فرمایا کہ میں اعلان کروں، میرے پیارے شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ نے رات کو فرمایا کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ظہر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے طلباء کرام 10 منٹ حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سناتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہاں پر ظہر کے بعد فوراً 2 رکعت کے بعد صرف 5 منٹ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ سنائے جاتے ہیں. اللہ مجھے عمل والا بنائے سب کو. 9 صفحات میرے پاس موجود ہیں حضرت مجدد کے ملفوظات کے بارے میں. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب، لیکن وہ وقت نہیں رہا. تو فرمایا کہ ایک نصیحت ہے حضرت والا کی، امام صاحب سے پوچھ کر، کمیٹی سے پوچھ کر وہ خود ہی پڑھیں امام صاحب 5 منٹ صرف، لیکن ہم زبردستی نہیں کریں گے، کونے میں بیٹھ کر شروع نہیں ہو جائیں گے. علماء کا اکرام 100% ضروری ہے، اور دونوں کی اجازت سے. نہیں اپنا گھر ہے، اپنا دفتر ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. اس وجہ سے یہ چیز اطلاع کر رہے ہیں. اور خصوصاً میرے اچھے خاصے علماء دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں، مدارس کے دوستوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو بھائی آپ کی تو اپنی مسجدیں ہیں الحمدللہ، یا کمیٹی کا آپ پر اعتماد ہے. ایک دوست آتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے، میں خود جا چکا ہوں، وہاں اختلاف ہو گیا، ان کو سمجھایا کس طرح محبت سے چلنا ہے. آپ خامخواہ سب سے جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں. 1 مہینہ بھی نہیں لگا، ان کا درس قرآن بھی ہو رہا ہے، ان کا بیان بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. کہا بیٹھے گا کون، اتنے جھگڑے ہو گئے. میں نے کہا آپ اس کو چھوڑو، آپ نے توبہ کر لی، اب آپ چھوڑ دیں. آپ 250 لوگ بیٹھتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے اللہ کے کرم سے درس قرآن میں. اور ہر کچھ عرصے کے بعد اعلان کرتا ہوں ہمارے دوست جو علماء ہیں درس قرآن شروع کریں. مفتی نعیم صاحب کا بار بار جملہ بتاتا ہوں کہ ہماری سستی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، جنٹل مین صاحب، پی ایچ ڈی صاحب نے جگہ لے لی ہے. وہ شوگر کوٹڈ دین استعمال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، شوگر کوٹڈ اندر زہر بھرا ہوا ہے، اور جناب یہ کر رہے ہیں سب. اچھا جی 1 منٹ، یہ اعلان کر دیا. ہاں دوسرا ہفتے کے دن کا اعلان ابھی پتہ سنا ہے، میں نے پوچھ لوں گا
کہ خود بخود اعلان جاری ہو جاتا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد لائیو بیان ہوتا ہے 11 سے 12 بجے تک مدارس کے لیے، بنین یا بنات یا اور بھی کوئی شریک ہو سکتے ہیں جناب. بس یہ ہو گیا اعلان. اور ایک خوشخبری ہے، مدرسے کا افتتاح جو ہے وہ حضرت والا نے بیسمنٹ جب تیار ہو، مطلب جب بیسمنٹ کی جگہ آ گئی نا تو پھر یہ اشرف المدارس میں نیچے جا کر اور پھر وہاں پر افتتاح کیا تھا. ہمارے مصباح صاحب میاں نے کہا کہ مصباح خان صاحب نے کہ میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ کہہ دیں تو لوگ جمع ہو جائے کچھ لوگ. تو بھائیوں کو بھی اطلاع نہیں مل سکی اور وہ دوستوں کو اطلاع نہیں مل سکی، لیکن اللہ کے کرم سے مدرسے کا کام ابھی صرف کھدائی کا شروع ہوا ہے. اس کے لیے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانوں سے پورا فرمائے. ماشاء اللہ، وہ تو اندازہ ہو گیا تھا، سن لیا تھا میں نے. مرکز تربیت خواتین میں ماشاءاللہ 540 خواتین آئی ہیں الحمدللہ. یہ ہاں بھائی، حج کا مفتی نعیم صاحب کی نشست ہوگی اتوار کو مغرب سے عشاء. ایک نشست ہو چکی، اس کو حاصل کر لیں. حج کے بارے میں تربیت نشست ہوگی 4 تاریخ کو اتوار کے دن مغرب سے عشاء. خواتین کا بھی انتظام ہے. عشاء کے بعد حضرت والا کی یہ غلام وہاں کے ادب کے بارے میں کچھ بتا دے گا، اس پر مجھے بھی اللہ عمل کرائیں. اور صبر شکر کے بارے میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. حضرت مجدد فرماتے ہیں خواتین کے لیے بیان کا انتظام کرو. جب خواتین میں دین آتا ہے تو گھر جو ہے وہ جناب جنت تو نہیں بن سکتا، لیکن وہ ہوائیں وہ اتباع کی برکت سے وہ سکون چین اطمینان ملے گا. ہو گیا. یہ میں سب پرچے وہیں پڑھ لوں گا. حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ پرچوں میں کیا لکھا اللہ کو پسند ہے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. پرچے ہوں یا نہ ہو، اللہ میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیں. اور پہلے جو مدرسے کا جس طرح کام ہوا اللہ کے کرم سے صرف اطلاع، کوئی پیٹی نہیں، کوئی وہ نہیں، کیا کہتے ہیں چادر وغیرہ، کوئی جھولی نہیں. الحمدللہ حیدرآباد سے ایک دو قریبی رشتہ دار آئے تھے تو اس میں سے انہوں نے ایک جو پہلے آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، آگے دیکھا کہ اتنا مدرسہ ہے، آپ بار بار آتے کبھی اعلان ہی نہیں کرتے. کبھی ہمارے حضرت نے منع کیا، یہاں بھی صرف اطلاع کرتے ہیں بس تاکہ کسی کا تھوڑا بھی اس کی برکت سے دوسرے کا زیادہ قبول ہو جائے. اور یہ اطلاع بھی لگاتے ہیں دل پہ پتھر رکھ کر، ورنہ زیادہ تر تو الحمدللہ 90% ہمارے متعلقین نہیں الحمدللہ دیکھتے ہیں. پھر صدقہ جاریہ سیمنٹ اور بجری اور لوہا ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد جیسے یہ مدرسہ بن گیا تو پھر اس کے بھی تو خرچے ہیں نا، آخر اب مہینے کے ہے، لائٹ کے بل ہے، گیس کا ہے، ہدیے ہیں، دوسرے خرچے بھی ہیں، یہ بھی تو صدقہ جاریہ ہے نا. تو حضرت فرماتے تھے پیر اور جمعے کو آپ لوگ آتے ہو، کچھ نہ کچھ اخلاص کے ساتھ، چاہے 1 روپیہ ہو، 1 روپیہ چاہے ہو، اللہ کے لیے صدقے کے ڈبے میں ڈال دیا. یہ ڈبے بھی رکھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی نصیحت پر کہ کسی کو اگر اس وقت 1 پیسہ ہوتا تھا بہت بڑی بات تھی، تو کیسے وہ پیسہ رکھے گا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر. تو یہ ڈبے بن گئے اور دوسروں کو بھی اطلاع کر سکتے ہیں دعا سے، خدمت سے اور مال سے. اور دوسرے کو اطلاع کرنے سے پیچھے نہیں پڑنا ہے. نہ میں کسی کو سفیر بنا رہا ہوں کہ کسی کو دکان پر جائے منتیں کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اطلاع کر سکتے ہیں کہ قیامت تک کا صدقہ جاری ہے. اللہ نے جس طرح ایک بنا دیا دوسرا بھی اللہ بنوا دیں گے انشاءاللہ تعالی. دعا سب کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.